بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ آپ کو کرٹیکل اسٹڈی آف حدیث لٹریچر کی اس سیریز کی اس نشست میں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی کریکشن آپ کر لیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں۔ وہ یہ ہے کہ میں اصل میں پرانے جو ٹاکس تھیں وہ نمبرنگ اس کی دیکھ رہا تھا، تو اس میں نمبرنگ کا ایک کنفیوژن ہے۔ وہ غالباً اس لیے ہے کہ کسی ایک موضوع پہ ہم نے 2 گفتگویں کی تھی، وہ ٹاپک اور لیکچر نمبر میں کچھ فرق آ گیا تھا۔ تو آپ آج کا جو لیکچر نمبر ہے دس از 11، اور پہلے ہم نے جو جیزس کے موضوع پہ 2 لیکچرز ہوئے تھے ان کو ایک ٹاپک میں شمار کیا تھا۔ وہ ٹاپک تو ایک ہی ہے لیکن اس کی نمبرنگ ہم سپریٹ کریں گے، یعنی ایک پہلا ہوگا نمبر، اس کے بعد جو اگلا نمبر ہوگا اس کا پارٹ 2 ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ہی نمبر کے ساتھ اے اور بی کر دیا تھا، تو اس سے کچھ کنفیوژن پیدا ہو رہی تھی۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ آج کا جو لیکچر ہے دس از 11th، یہ نمبر 11 ہے۔ جو ٹاپیکل پروگریشن ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ ایڈ ہو جائے گا۔ اگر کسی بھی لیکچر یا کسی بھی ٹاپک کے ایک سے زیادہ لیکچرز ہوں گے تو آپ سے آپ وہ 12 یعنی وہ دے ول بی ایڈجسٹڈ ان دا نمبرنگ۔ تو ہم کوئی پارٹس نہیں کریں گے اس میں، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر یہ جنرلی نمبرنگ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ 6A 6B کرنا یا 5A 5B کرنا، دس از سم تھنگ وچ بیکمز کمبرسم۔ تو یہ چھوٹی سی ایک وضاحت تھی۔ خواتین حضرات، آپ اس سے واقف ہیں کہ ہم حدیث لٹریچر کی جو ایک تنقیدی مطالعہ شروع کیا ہوا ہے، اس سلسلے میں ہم نے مختلف ٹاپکس کو کور کر لیا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں منسوب ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کے اندر راوی حضرات جو ایک لحاظ سے تصرف کرتے ہیں، تصرف کا مطلب یہ ہے کہ اپنا اینگل ایڈ کر دیتے ہیں بعض دفعہ، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں، اور چونکہ کوئی ایک شخص انوالو نہیں ہوتا، دیر از اے سیریز آف پیپل، تو اس کا پورا امکان ہوتا ہے کہ بات زیادہ ڈسٹارٹ ہو جائے۔ اسی وجہ سے دیکھیں خواتین حضرات، ہمارے ہاں یہ جو اصطلاح پیدا ہو گئی روایت بالمعنی کی اور روایت باللفظ کی، یہ ڈسٹنکشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ روایت باللفظ کا مطلب ہے وربیٹم، ایک چیز جیسے کہ ہے اس کو ویسے منتقل کیا جائے، اور بہت کم روایتیں ایسی ہیں جو روایت باللفظ ہیں، بہت کم ہیں، یعنی پرسنٹیج میں شاید 1 یا 2% آپ کہہ سکیں۔ اور یہ زیادہ تر وہ روایتیں ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں یا ان کا کوئی مقولہ ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک پرووربیل سینٹنس کہہ دیتے ہیں، ایک 1 لائنر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چند چیزیں تو ضرور ہیں کہ جو روایت باللفظ کے طور پہ محفوظ ہوئی ہیں۔ روایت باللفظ کا کیا مطلب ہے کہ the words have been preserved and the preservation of the words make sure کہ کوئی اس کے اندر اضافہ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور بات جیسے کی تھی۔ ظاہر ہے اس میں بھی 2 رائیں ہو سکتی ہیں، لیکن جنرلی ہم روایت باللفظ کے حوالے سے مطمئن ہوتے ہیں کہ راوی نے ایگزیکٹ لفظ آپس آگے سے ٹرانسمٹ کیے ہیں۔ جو روایت بالمعنی ہوتی ہیں، جو زیادہ تر ہم اب اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی جو ہیں یا ایک سے زیادہ راوی اپنی بات کو، یعنی جو سنی ہوئی بات ہے اس کو اپنی بات میں بیان کرتے ہیں، گویا کہ اپنی انڈرسٹینڈنگ۔ اٹ از ناٹ verbatim, it is not the exact words that they have heard from the prophet or seen. of course دیکھنے کے معاملے میں تو کوئی ورڈز بھی نہیں ہوتے، وہاں انہوں نے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں روایت بالمعنی۔ اور روایت بالمعنی ہی اصل میں بخاری، مسلم، موطا، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، یہ جو پریمیئر حدیث کے نسخے ہیں، حدیث کی کلیکشنز ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد روایت بالمعنی کی ہے، اور انہی روایت بالمعنی کی وجہ سے ہمیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان گفتگوؤں کو ڈسائفر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو اگر سمجھ گئے ہیں، اس ڈسٹنکشن کو، ہم آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم خواتین حضرات یہ اسٹڈی کریں گے، جیسے اس سے پہلے 2 ہم نے نشستوں میں یہ دیکھا کہ قرآن مجید کی تاریخ کے حوالے سے یعنی حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک کاوش معلوم ہوتا ہے ہوئی ہے، جیسے کہ روایتوں میں وہ بیان ہوئی ہے۔ ان کو ہم نے اسٹڈی کیا اور یہ دیکھا کہ وہ روایتیں جو کچھ بیان کر رہی ہیں وہ بہرحال جو بھی حقیقت ہے اس کی عکاسی نہیں کرتی، ان میں بہت سارے فلاز ہیں، ٹیکسچول فلاز بھی ہیں اور اسناد کے یا نریشن کے فلاز بھی ہیں۔ پھر ہم نے پچھلی نشست میں یہ دیکھا کہ قرآن مجید کی ایک اور کلیکشن ہے جو حضرت عثمان سے منسوب ہے اپنے زمانے میں، اور اس کلیکشن کے بارے میں بھی محسوس ہوا کہ جیسے یہ رپورٹ ہوئی ہے بخاری میں، ہم نے روایتیں زیادہ بخاری کی اسٹڈی کی ہیں، آف کورس جو دوسری کتابوں میں بھی یہ موجود ہیں، لیکن یہ 2 روایتوں کے بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا، یہ مسلم اور موطا جیسی دونوں کتابوں میں نہیں ہیں، اگرچہ کہ وہاں اس موضوع سے متعلق اور باتیں تو ضرور موجود ہیں۔
حضرت عثمان سے متعلق بھی یہ محسوس ہوا تھا کہ جو بات روایتوں میں بیان ہوئی ہے وہ بہت زیادہ قرین قیاس نہیں ہے، راویوں ہی کے تصرف کا وہ شکار ہوئی ہے، اور بات کچھ اور تھی، وہ ہوتے ہوتے کچھ سے کچھ بن گئی ہے۔ آج اسی کا ایک سیکول ہے خواتین حضرات، اور وہ یہ ہے کہ ایک اور جمع بھی ہماری ہسٹری میں رپورٹ ہوئی ہے۔ جمع سے مراد کلیکشن ہے، اور کلیکشن قرآن کی، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہے اٹ واز ریویلڈ ان پارٹس اینڈ اٹ واز ریٹن ان پارٹس، تو ہمارے یہاں اصطلاح یہ بن گئی ہے کہ جو قرآن کے مختلف حصے جو مختلف اوقات میں نازل ہوئے، یکمشت نازل نہیں ہوا قرآن، تو اس وجہ سے دے ہیڈ ٹو بی کلیکٹڈ، کمپائلڈ اینڈ ریٹن اینڈ پرزروڈ۔ ایک چیز اور خواتین حضرات ہم اسٹڈی کریں گے، وہ یہ ہے کہ جیسے ایک کلیکشن حضرت ابوبکر سے منسوب ہے، کلیکشن آف دا قرآن، ایک دوسری کلیکشن حضرت عثمان سے منسوب ہے، ایک اور کلیکشن ہے جس کی بہت زیادہ روایات ہیں جو حضرت علی سے منسوب ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ حضرت عمر کا نام آپ مس نہ کریں، کیونکہ حضرت ابوبکر کی کلیکشن میں چونکہ ان کا ایک بہت اسٹرانگ رول ہے، سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پہلی کلیکشن ہوئی وہ ابوبکر پلس عمر دونوں ہی کی کاوش سے ہوئی، کیونکہ دونوں اس میں انوالو تھے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین سے منسوب یہ کلیکشن کی رپورٹس ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمارے ہاں انالائز ہوتی رہیں، منظر عام پہ آتی رہیں، اور اس کی بنیاد پہ پھر علوم القرآن کے جو ماہرین ہیں، علوم القرآن، سائنسز آف دا قرآن، انہوں نے پھر قرآن کی ہسٹری کو ترتیب دیا، قرآن مجید کی ہسٹری کو تاریخ سے اور حدیثوں سے ترتیب دیا۔ آج جو ہم حضرت علی کی کلیکشن کو اسٹڈی کریں گے، یہ اس کا پہلا پارٹ ہے، اور یہ پارٹ خواتین حضرات بیسڈ ہوگا سنی سورسز پہ، کیونکہ یہ جو کلیکشن ہے یہ سنی سورسز میں بھی موجود ہے اور یہ کلیکشن شیعہ سورسز میں بھی موجود ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اگلی مرتبہ جب ہم شیعہ سورسز کو اسٹڈی کریں تو جو شیعہ طریقہ ہے روایات کو سمجھنے کا، اور اسی طریقے سے ان کی جو امہات کتب ہیں، ان کی جو پرائمری بکس ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے سنی حضرات کے نزدیک بخاری اور مسلم اور موطا کی ایک خاص حیثیت ہے، بالکل ایسی ان کے ہاں الکافی کی ایک بہت خاص حیثیت ہے، لیکن یہ ہم اس موقع پہ اسٹڈی کریں گے۔ تو چونکہ یہ جو کلیکشن ہے حضرت علی سے منسوب، یہ شیعہ سورسز میں بھی بیان ہوئی ہے اور ایک مختلف انداز میں بیان ہوئی ہے، یعنی اس میں کچھ ایڈیشنز ہیں، کچھ اضافے ہیں جو سنی بکس میں نہیں ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی آپ کو ذہن میں رہے کہ جو شیعہ حضرات ہیں جب وہ قرآن مجید کلیکشن جو حضرت علی سے منسوب ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ سنی اور شیعہ سورسز کی تفریق بعض دفعہ نہیں کرتے، یعنی ان کے ہاں ایک جامع سورس ہے جس میں شیعہ سورسز بھی ہیں، سنی سورسز بھی ہیں، دونوں کو ملا کے وہ ایک مفہوم نکالتے ہیں۔ لیکن جو سنی سورسز ہیں وہ بالخصوص وہ سنی ہی سورسز پر رلائے کرتے ہیں، وہ شیعہ سورسز کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل فار ریزنز دیٹ وی ول ڈسکس۔ سو آج آپ نے کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ حضرت علی کی کلیکشن جیسے کہ روایتوں میں اور حدیثوں میں بیان ہوئی ہے ان سنی سورسز، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے مختلف پہلو کیا ہیں، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کیا نئے دریچے ہیں جو کھل سکتے ہیں، یا کون سے وہ پہلو ہیں کہ جن کو ہمیں یہ محسوس کرنا ہوگا کہ یہ قابل لحاظ ہیں یا قابل لحاظ نہیں ہیں، اور یہ قابل تنقید بنتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ روایت شیئر کر رہا ہوں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اس سے پہلے جو روایتیں دونوں ہم نے پڑھی، حضرت ابوبکر کی، حضرت عثمان کی، یہ بخاری میں سے تھیں، اور ہم نے بخاری کا ایک ٹیکسٹ منتخب کیا تھا، آبویسلی وہی ٹیکسٹ، اسی قسم کا ٹیکسٹ ہم نے دونوں مرتبہ کیا۔ لیکن آج حضرت علی کی جو کلیکشن کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو یہ بخاری میں موجود نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات، اور یہ ہم بعض اور سورسز سے لے رہے ہیں، اور یہ 4 مختلف راویوں سے رپورٹ ہوئی ہے۔ So we will be studying this collection as reported by 4 different people, including Hazrat Ali himself, as is alleged. یعنی مبینہ طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ حضرت علی نے خود اپنی اس ٹرانسمیشن کے بارے میں، خود اپنی اس کلیکشن کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی ہے۔ تو یہ 4 سورسز بن جاتی ہیں، اور ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتا جاؤں گا، اور پھر ہم اس کا تجزیہ کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ جو اس کے اندر مختلف وہ کیا پہلو ہیں جن میں ہمیں اپنی سمجھ کے لحاظ سے اور اپنی فہم کے لحاظ سے کوئی رائے قائم کرنی ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی جو روایت ہے خواتین حضرات وہ حضرت علی کی طرف سے ہے۔ حضرت علی کی کا انتقال 40 ہجری میں ہوا، تو اس لحاظ سے آپ کو یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی عرصے بعد تک وہ زندہ رہے، بہت سارے معاملات کو انہوں نے دیکھا، تینوں خلفاء جن سے پہلے تھے ان کا رول دیکھا۔ اب آپ کانسنٹریٹ کیجئے کہ اس چیز پہ کہ حضرت علی کی جو کلیکشن ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا
کہ جیسے جو پچھلی کلیکشنز تھیں وہ اپنے اپنے زمانے میں ہوئیں، ایسا ہی ہے نا، ابو بکر کی کلیکشن ان کے زمانے میں ہوئی، حضرت عثمان کی کلیکشن ان کے زمانے میں ہوئی. اس کے برعکس حضرت علی کی کلیکشن کے بارے میں یہ نہ سوچیے گا کہ یہ حضرت علی کے زمانے میں ہوئی، نہیں، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ رپورٹس ہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہوئی، یعنی حضرت ابو بکر کی کلیکشن سے بھی پہلے یہ کلیکشن ہو چکی تھی اللیجڈلی. ٹھیک ہے نا، تو نام سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ غالباً یہ کلیکشن جس کو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ پچھلی کلیکشن کے بارے میں تھا کہ جن جن خلفاء کے زمانے میں ہوئی یہ کلیکشن بھی اسی خلیفہ کے زمانے میں ہوئی، ایسا نہیں ہے. اس کیس میں ہی معاملہ مختلف ہے. حضرت علی کی جو کلیکشن ہے as I said it took place right after the demise of the prophet. تو جس کا عربک ٹیکسٹ ہے اس کا میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اب خیر جو ہیں یہ رپورٹ کرتے ہیں حضرت علی سے، یہ کہتے ہیں کہ that he saw people in despair and frustration at the death of the prophet. حضرت علی کے بارے میں وہ کہتے ہیں so he swore that he would not wear his cloak on his back until he had collected the Quran. ظاہر ہے کلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس زمانے میں لوگ باہر جاتے تھے they would have that cloak worn around. تو یہ تعبیر اس چیز کی کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا اور میں جب تک کہ یہ کام نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا. So he would not wear his cloak on his back until he had collected the Quran. Then he sat in his house and collected the Quran. تو یہ روایت یہ کہتی ہے کہ بس اپنے وہ گھر بیٹھ کے اور جو ان کے پاس مٹیریل اویلیبل تھا، بعض اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ بھی مجھے براہ راست ملا ہوا ہے. یہ سنی روایت میں تو شاید نہیں ملے گا ہمیں، شیعہ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے فوراً پہلے یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو یہ میرے پاس قرآن مختلف حصوں میں موجود ہے، یہ میری چارپائی کے پاس ہے، آپ نے اس کو اکٹھا کرنا ہے. تو یہ گیپ ہے اس سنی سورس کے اندر جو ہم ظاہر ہے کہ فل کر سکتے ہیں اس دوسری معلومات کے لحاظ سے. So it was the first Musaf in which the Quran had been collected from his heart, and this Musaf is with the descendants of Jafar. This Musaf is with the descendants of Jafar. یعنی ظاہر ہے کہ obviously اس کے اندر جو پہلو ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی طرف یہ ریفرنس ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مصحف ہے یہ حضرت علی نے سب سے پہلے جمع کیا. اب آپ ذہن میں رکھیے کہ اس کے مقابلے میں ہم اس سے پہلے یہ پڑھائے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے یہ کام کیا، اور وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رخصت ہو جانے کے بعد میں جنگ یمامہ جب ہوئی اور جنگ یمامہ میں جب حفاظ شہید ہو گئے اس موقع پہ حضرت علی بھی موجود تھے، لیکن اس موقع پہ کوئی تذکرہ نہیں آتا کہ بھئی اگر انہوں نے کوئی قرآن جمع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آخر وہ کہاں ہے. یہ روایت اس سے بالکل کٹ کے یہ بات بیان کرتی ہے کہ اٹ واز دا فرسٹ مصحف ان وچ دا قرآن ہیڈ بین کلیکٹڈ فرام ہز اون ہارٹ. تو اس میں مزید آپ کو تصریح ہو گئی کہ حضرت علی کے یہ حافظے کی چیز تھی جو انہوں نے اس طرح سے بیان کی. اور بہرحال اس کے اندر وہ جو شیعہ ایلیمنٹ ہے کہ جہاں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ نہیں کچھ مٹیریل بھی تھا جو پروفٹ نے آپ کو دیا، اس کی یہاں پہ نفی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ حاکم الحسکانی ہے، یہ مشہور ہمارے حدیث کے بھی اور تاریخ کے محقق کے، ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل. شاید آپ نے اس کا نام نہ سنا ہو، اٹس ناٹ اے ویری فیمس بک لیکن اٹس اے ویری ٹرسٹڈ بک اور ون آف دا لیسر نون آئی وڈ سے. تو یہ پہلی روایت ہے جو عبد خیر سے حضرت علی کے حوالے سے بیان ہوئی ہے. اب خواتین حضرات دوسری روایت آپ دیکھیے ذرا، یعنی آپ نے پہلے دیکھا کہ سب سے پہلے حضرت علی سے ہے، جو دوسری روایت ہے یہ الیمان سے ہے. الیمان کی آئیڈینٹی کے بارے میں بھی گفتگو نہیں کرتا کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ کلام ہے، اس کو ہم اسٹڈی کریں گے، لیکن جسٹ ٹو ریڈ دا ٹرانسلیشن آف دس. تو آپ کو یاد ہوگا کہ عبد خیر نے رپورٹ کیا تھا حضرت علی سے پچھلی روایت میں، یہاں پہ بھی عبد خیر رپورٹ کر رہے ہیں لیکن کس سے؟ الیمان سے. When the prophet died, Ali swore or made a pledge that he would not put on his cloak on his back until he had collected the Quran between two covers. So he did not put on his cloak on his back until he had collected the Quran. یہ کم و بیش وہی ورڈز ہیں، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. تو عبد خیر جو ہیں وہ حضرت علی سے، عبد خیر جو ہیں وہ یمان سے یا الیمان سے جو رپورٹ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ جب یعنی صرف اس میں اضافہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے اندر بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، بہت ڈسپیئر ہے، ایک پس منظر سے وہ روایت بیان کرتی ہے. یہاں بغیر پس منظر کی یہ روایت شروع ہو جاتی ہے کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وفات کے نتیجے میں حضرت علی نے ایک قسم کھائی کہ میں یہ کام کروں گا اور اس وقت تک میں گھر سے نہیں نکلوں گا. تو میں نے یہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو چادر پہننے کا، ایک کلوک پہننے کا جو یہاں پہ ذکر ہے یہ اصل میں باہر جانے کے حوالے سے ہے کہ مراد سے یہ کہ میں گھر میں ہی رہوں گا. اب خواتین حضرات تیسری روایت کو بھی آپ دیکھ لیجئے.
یہ پہلی دونوں روایتیں جو ہیں یہ میں نے آپ کو بتائی شواہد و تنزیل سے ہیں. شواہد و تنزیل جو ہے حاکم الحسکانی کی کتاب ہے، اور یہ میں نے جس زمانے میں ریسرچ کر رہا تھا مجھے بڑی مشکل سے حاصل ہوئی تھی. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن اٹ واز بینگ پرنٹڈ ونس اگین اٹ ہیڈ گان آؤٹ آف پرنٹ. تو تیسری جو ہیں یہ اکرمہ مولا ابن عباس ہیں، یعنی حضرت علی کے آزاد کردہ غلام ہیں اکرمہ. ان کی وفات یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آگے ڈسکس بھی ہوگی، 107 ہجری میں ہوئی تھی. اور یہ عبداللہ ابن عباس سے اس کو رپورٹ کرتے ہیں. نہیں، ابھی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عبداللہ ابن عباس رپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ آبویسلی یہ اس ایونٹ کے تو وٹنس نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت علی کے زمانے حضرت علی نے جب یہ کام کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد، تو ہی واز not even born at that time. So Ikrimah said, after people had pledged their allegiance to Abu Bakr, Ali sat in his house. So Abu Bakr was told, he is averse to pledging allegiance to you. He then sent for Ali and asked him, do you dislike pledging allegiance to me? Ali replied, by God, no, Abu Bakr. Then said, what kept you away from me? At this, Ali replied, I saw that additions were being made in the book of God. So I said to myself that I would only wear my cloak to go out for any of the prayers until I have collected it. اور پھر دیکھیے آگے جو کہتے ہیں کہ ابو بکر then remarked, what a good opinion you have formed. So Muhammad ibn Sirin said, so I asked him, یہ محمد ابن سیرین جو ہیں یہ اکرمہ سے رپورٹ کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ did they compile the Quran according to its sequence of revelation؟ کیونکہ یہ ظاہر ہے ایک اور بحث ہے جو ابھی آگے آ بھی رہی ہے، لیکن اس کا ہلکا سا آپ کو انٹروڈکشن یہاں مل گیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کا جو کلیکٹڈ قرآن تھا وہ ترتیب نزولی کے ساتھ تھا. تو واز اٹ اکارڈنگ ٹو سیکوینس آف ریولیشن؟ تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں، if all men and jinn get together to arrange it in that sequence they would not be able to do so. اکرمہ نے کہا کہ یہ is virtually impossible. محمد ابن سیرین کہتے ہیں I considered him to be correct in forming this opinion. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تیسری روایت کے اندر کچھ تھوڑے سے اضافے ہیں، یعنی یہاں تک اضافہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس حضرت علی جب ان کی بیعت کرنے نہیں آئی. آپ کو پتہ ہے شیعہ اور سنی حضرات میں ایک مشہور قضیہ ہے، بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ حضرت علی نے سرے سے بیعت نہیں کی تھی، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کچھ عرصے کے بعد بیعت کی تھی. اس وقت ہم اس کو ڈسکس تو نہیں کر رہے، لیکن یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی جب آتے ہیں یا دیر سے آتے ہیں تو لوگ حضرت ابو بکر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آئے نہیں آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے، اور حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ کیا واقعی اس طرح کی بات ہے؟ تو حضرت علی نے ڈینائی کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ وجہ نہیں ہے، وجہ یہ تھی کہ میں قرآن کو جمع کر رہا تھا اور میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں یہ کام کروں گا نہیں میں اس وقت تک یہ نہیں کروں گا. اور اس سے بھی زیادہ ایک سنگین بات انہوں نے کر دی جو قابل لحاظ. انہوں نے کہا جی کہ ایڈیشنز ور بینگ میڈ ان دا قرآن. اس کی جو عربی عبارت ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ کہ رأیت کتاب اللہ یزاد فیہ، یعنی رأیت کتاب اللہ یزاد فیہ، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دیکھا کہ اس میں تو لوگ اضافے کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ آیتیں ایڈ کر رہے ہیں یا ایکسپلینیشن ایڈ کر رہے ہیں. یہ تو تفصیل انہوں نے نہیں بتائی، لیکن یہ کہا کہ رأیت کتاب اللہ یزاد فیہ. اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ جو ناگوار سوال تھا وہ ابو بکر نے بہت کریجسلی کیا کہ اکرہتا بیعتی، کہ تمہیں میری بیعت کرنا کیا ناگوار گزرا تھا؟ تو کہتے ہیں لا واللہ قال ما اقعدک انی. پھر انہوں نے پوچھا کہ then what made you not come to my pledge my allegiance immediately؟ تو اس کے جواب میں پھر انہوں نے یہ کہا. اچھا پھر خواتین حضرات دیکھیے کہ وہ ایک درمیان میں ایک اضافہ ہے کہ ابو بکر then remarked کہ بھئی اچھا اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ تو نعمہ ہمارا ہی تھا، بہت عمدہ کام آپ کر رہے ہیں جو آپ نے سوچا ہے، بیکاز this should have been done. اگر اضافے ہو رہے ہیں تو پھر تو you should have یہ اکثر کو بھی کرنی چاہیے تھی. یہ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. پھر اب محمد ابن سیرین جو ہیں جو اکرمہ سے بیان کرتے ہیں، یہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از ڈفرنٹ انسرشن، جس میں اوریجنلی اکرمہ موجود تھے، لیکن اکرمہ سے اب محمد ابن سیرین ہن کلام ہو رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سنا ہے کہ یہ کلیکشن جو ہوئی تھی تو ترتیب نزولی کے ساتھ ہوئی تھی. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ دس از ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ انسان اور جنوں کے بس میں نہیں ہے کام کرنا. اور ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ خام خواہ کی ایک ادعا ہے، اٹس جسٹ اے کلیم. ابھی آپ صرف اس پہ غور کیجئے کہ کنٹینٹ کیا کہتا ہے، اس کا تجزیہ ابھی ہم کریں گے. اچھا اس کے بعد اب چوتھی جو روایت ہے یہ محمد ابن سیرین بذات خود ان سے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ حضرت علی سے ہے، پھر یمان سے ہے، علی اور یمان دونوں سے عبد خیر روایت کر رہے ہیں. تیسری جو روایت ہے وہ اکرمہ مولا ابن عباس سے ہیں، اور اکرمہ سے محمد ابن سیرین سوال کر رہے ہیں. اب چوتھی روایت میں خود محمد ابن سیرین آ گئے، اور محمد ابن سیرین کا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں 110 ہجری میں انتقال ہوا، تو دیرفور یہ تو بالکل واضح ہے کہ روایت ہی منقطع ہے، کیونکہ ہی واز ناٹ این آئی وٹنس ٹو دی اکاؤنٹ.
ان کی وہ پیدائش ہی نہیں ہوئی ہوئی تھی اس وقت، جیسا کہ اکرما کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے محدثین جو ہیں اس روایت کے بارے میں چھوٹتے یہ کہتے ہیں. آپ کسی بھی محدث کو اٹھا کے دیکھیں، جیسے ابن حجر ہیں، ابن کثیر وغیرہ، سب بھی کہتے ہیں کہ روایت منقطع ہے، لیکن وہ کہتے ہیں منقطع ہونے کے باوجود اس میں کچھ نہ کچھ جو بات بیان ہوئی ہے اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. سو وہ بات کیا بیان ہوئی ہے؟ وہ یہ ہے کہ محمد ابن سیرین said when the prophet died, Ali swore that he would not wear his cloak except for the Friday prayer until he had collected the Quran in a mushaf. So he completed the task. سو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کلوک والی جو بات ہے اس میں تھوڑا سا مزید ایکسپلینیشن آگے کہ نہیں وہ باہر نکلیں گے جمعے کی نماز کے لیے، تو باقی not for any other purpose. So he completed the task. Then after some days, Abu Bakr sent for him and said, Are you averse to pledging allegiance to me, O Abul Hasan? تو ابو الحسن جو ہے یہ حضرت علی کی کنیت ہے، آپ واقف ہوں گے اس سے. تو یہ اب درمیان میں ایک دم سے ابرپٹ سی چیز ہے، چونکہ یہ تو تصویر یہ بتا رہی ہے نا کہ حضرت علی نے اچانک ایک سارا کام شروع کر دیا، اور درمیان میں وداؤٹ اینی ٹائم اور ریزن اب ذکر آ گیا کہ حضرت ابوبکر نے اچانک ان کو کہا کہ بھئی تم کہاں تھے؟ Why didn't you not come to me when other people were coming and pledging their allegiance? اب ان کے جواب میں حضرت علی یہ کہتے ہیں، جیسے کہ رپورٹ کہتی ہے، By God, the truth is that I had sworn not to wear my cloak except for the Friday prayer. اب یہ روایت ایک چیز میں اضافہ کرتی ہے کہ جو ان لوگوں کی آپ کہہ لیں حمایت میں ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تھی، اور نہ کرنے کی وجہ سے شروع میں صرف یہ تھی کہ وہ قرآن کو کلیکٹ کر رہے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ he then pledged allegiance and returned. یعنی بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. اور اب ابو بکر ابن ابی داؤد، یہ ابو بکر ابن ابی داؤد کا میں آپ کو تعارف کروا چکا ہوں. یہ وہی ابو بکر ابن ابی داؤد ہیں جن کی جو کتاب ہے کتاب المصاحف، یہ کتاب ہے جو مصحف کی ہسٹری پر لکھی گئی ہے، اور اس نام کی دو کتابیں کم سے کم اور بھی ہیں، جیسے ابن الانباری کی بھی ہے. وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو دوسری کتابیں دے ہیو گون ایکسٹینٹ، وہ اویلیبل نہیں ہیں، وہ زمانے کی دستبرد ہوگی، لیکن ابن ابی داؤد جو ہے ان کی کتاب موجود ہے. یہ جو ابو داؤد ہیں ان کے بیٹے ہیں، ابو داؤد جو مشہور محدث ہیں جن کی سنن ابی داؤد ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں. اب یہ رپورٹ کر رہے ہیں، یعنی یہ دس از اگین دی آتھر آف دا بک saying something. اور وہ کیا ہے کہ the only person who has mentioned the word مصحف is Ash'as and he is لین الحدیث. یعنی اب سوال صرف یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا، کہ چونکہ اس کا احتمال ہے عربی زبان میں جمع کا جو ورڈ ہے نا وہ حافظے کے لیے بھی آ جاتا ہے، حفظ کے لیے بھی آ جاتا ہے. میں نے قرآن جمع کیا نہیں، میں نے قرآن یاد کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں جس نے مصحف کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو شخص ان کا نام لیا کہ وہ لین الحدیث ہے. اس کا مطلب ہے کہ از ناٹ ویری ریلائبل، ان کا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے. اور ادرز یعنی ان کے علاوہ نے اصل میں اس کے علاوہ بات کو نریٹ کیا، اور وہ یہ ہے کہ until I had collected the Quran, which mean that he had finished memorizing it, because he who has memorized the Quran is also called one who has collected it. تو آپ یہ دیکھیے نا عربی کے جو ورڈز ہیں کہ انما رواہ حتی اجمع القرآن یعنی اتم حفظہ. میں نے یعنی کیونکہ یہ اشعث یہ کہتے ہیں کہ بھئی بعض لوگوں نے جنہوں نے کہا ہے کہ مصحف نے قرآن مجید کو کلیکٹ کیا تھا وہ تو اشعث ہیں، اور اشعث بذات خود ایک بڑی کمزور راوی ہیں، ان کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن جمع کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، اصل میں یہ قرآن یاد کیا. تو یہ اب ایک نیا اینگل ہے جو یہ روایت کا ایک حصہ آپ کو بیان کر رہا ہے. پچھلی روایتوں سے صاف لگ رہا تھا کہ جو جمع کرنے کی بات ہے وہ تو کوئی ریٹن بات ہے، یعنی سم تھنگ وچ از بینگ ریٹن. قرآن جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن لکھا ہوا جمع کیا جا رہا تھا. یہ روایت آ کے یہ کہتی ہے کہ نہیں، اصل میں یہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ یہاں جو جمع کا مفہوم ہے وہ حافظے کے لیے، حفظ کے لیے ہے. جمع جنہوں نے کہا ہے ریٹن کے لیے تو وہ اشعث ہیں، اور اشعث جو ہیں وہ ایک ریلائبل راوی نہیں ہے. تو یہاں کہہ کے یہ بات ختم ہو جاتی ہے. سو یہ خواتین حضرات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چار روایتیں ہیں، یعنی حضرت علی سے، یمان سے، اکرمہ مولا ابن عباس سے، اور محمد ابن سیرین سے، یہ چار کے چار لوگ ہیں. اکرمہ اور جو ابن سیرین ہیں ان کو ہم تابعین میں شمار کرتے ہیں. حضرت علی تو خود ایک صحابی ہیں، اور یمان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ تاحال زیر بحث ہے کہ کون شخصیت ہے. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ ایک الگ قضیہ ہے. اب خواتین حضرات جو ابھی میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ حضرت ابن سیرین کی جو روایت ہے اس کے بارے میں تو محدثین بھی یہ کہتے ہیں کہ منقطع ہے، اس لیے کہ ابن سیرین کا انتقال جب ہوا ہے اور جب ان کی جو پیدائش ہوئی ہے تو ہی واز ناٹ این آئی وٹنس ٹو دی ایونٹس. یعنی حضرت علی نے جب یہ قرآن کی کلیکشن کی اس وقت زندہ ہی نہیں تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے ہمارے محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ منقطع روایت ہے، اس کا مطلب بروکن ہے.
لیکن اگر اس انقطاع کو نظر انداز کیا جائے تو ہمارے جو دو جلیل القدر اسکالرز ہیں، ایک حافظ ابن حجر اور دوسرے امام ابن کثیر، یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ یار اصل میں یہاں پہ جو مراد ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو حافظے سے جمع کیا گیا. وہی جو ہم نے ابھی دیکھا نا پہلے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مصحف میں جمع کیا ہے، یہ تو کمزور بات ہے، اس لیے کہ اس کو نریٹ کرنے والا جو راوی ہے اشرس وہ کمزور ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں اصل میں جو یہ کہا گیا کہ حضرت علی نے قرآن جمع کیا، تو یہ بھول جاؤ کہ کوئی انہوں نے لکھ کے جمع کیا اور جیسے کہ روایات سٹوری بتا رہی ہیں، بلکہ انہوں نے زبانی یاد کر لیا اور قرآن جو مختلف حصوں کے پہلو سے تھا اب ان کے وہ حافظے میں ایک ترتیب سے آ گیا ہوا ہے. اس کے انہوں نے دلائل دیے، وہ آپ دلائل آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے ان کی تفصیل مختصراً آپ کے ساتھ کر دی ہے. پھر ظاہر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مزید یہ بھی بات ہے کہ جو ہمیں کوئی حضرت علی کا نسخہ ملتا نہیں ہے. نہیں ہوتا نا کہ کوئی آپ ان سے منسوب نسخہ مل جائے، آپ کہیں کہ ہاں جی انہوں نے جمع کیا تھا اور یہ نسخہ ہے، یہ فلاں جگہ پایا جاتا ہے. ایک مزید دلیل انہوں نے یہ دی کہ نہیں، اگر نسخہ کوئی ہوتا تو اس کی کوئی خیر خبر ہوتی، کوئی دنیا میں پتہ ہوتا جی کہ وہاں اس کا مینوسکرپٹ ہے، کوئی اس سے نقل کرتا، کوئی اسے کاپی کرتا، وہ آگے بات جاتی، اس کی کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملتی. لہٰذا وی وڈ پریفر کہ یہ دس از بیسکلی اے کیس آف میمورائزیشن. اچھا، زرقانی جو ہیں، یہ منائل العرفان ایک مشہور علوم القرآن کی سائنس ہے، وہ ان کے برعکس، ان دونوں حضرات کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دس از ویری ان لائکلی کہ یہاں پہ آپ اس کو زبانی یاد کرنے کے مفہوم میں رہیں. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریٹن کلیکشن کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیے ایک چیز جو حضرت علی کو ایک فکر لاحق ہوئی، وہ فکر ایکسپلین تب ہوتی ہے، یعنی یہ بات کہ انہوں نے 3 دن میں، کیونکہ بعض روایتوں میں آیا کہ وہ 5 دن 6 دن 8 دن 10 دن انہوں نے ڈیلے کیا بیعت کرنے کو، تو یہ کوئی قرآن جمع کرنے زبانی یاد کرنے کا تو ٹائم تھا نہیں، یعنی قرآن تو لوگ ساتھ ساتھ زبانی یاد کر رہے تھے. اور پھر یہ کہ جو 3 روایتیں پہلی والی ہیں، سوائے آخری روایت کی جو ابن سیرین کی ہے، جو روایت بھی منقطع ہے، جو یہ کہتی ہے کہ نہیں اصل میں یہاں میمورائزیشن مراد ہے، تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نہیں، وہ جو پہلی 3 روایتیں ہیں اکرمہ سے جو ہے، جو یمان سے ہے، اور جو حضرت علی خود نے بیان کی ہے، تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ رائے تو کتاب اللہ یزاد فی ہے، میں تو قرآن مجید میں اضافے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو صحیح طریقے سے لکھ دوں. تو اس بنیاد پہ یہ اس کو ڈسمس کرتے ہیں زرقانی بھی اور بعض ادر اسکالرس کی، یار یہ جو پرسنل میمورائزیشن کی بات ہے، یہ ایک بات ہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت علی نے قرآن مجید کو لکھ دیا تھا، اور لکھ کے، یعنی یہ بات کہ وہ کیا تھا یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اس سے زیادہ ہمیں اس کی تفصیل معلوم نہیں ہوتی. اور ان کی اور زیادہ تر دوسرے جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو خلط مبس پیدا کیا گیا ہے کہ یہاں حضرت علی کا جو جمع ہے اس سے مراد ذہنی جمع کرنا ہے، یہ ذہنی میمورائزیشن ہے. دس از ناٹ کریکٹ. In fact, what happened is that he did collect the Quran in the form of a musaf، اور خود جو ورڈ مصحف آ رہا ہے وہ بھی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ مصحف تو کہتے ہی کسی لکھی ہوئی چیز کو ہیں، مصحف تو نہیں کہہ سکتے میمورائزیشن کو. تو 3 روایتیں بالکل اور بات بیان کریں، ایک روایت اس سے بالکل مختلف ہے، تو ترجیح دی جائے گی کہ یہ اصل میں لکھا ہوا نسخہ ہی زیر بحث تھا. اور قرینہ قیاس بھی خواتین حضرات یہی بات معلوم ہوتی ہے. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ آپ کو میں یہ چیز بتاؤں، یہ یعقوبی کا شاید آپ نے نام سنا ہو یا نہ سنا ہو، یہ ایک ون آف دی ارلیسٹ ہسٹورینز ہیں، یہ پری تبری ہیں، یعنی تبری کے زمانے میں تھے لیکن ان سے مقدم ان کی انتقال ہو گیا، ان سے 40 سال تقریباً پہلے، یا کہنا چاہیے کہ نہیں 20 سال پہلے. یہ ابن سعد اور تبری کے درمیان ہیں. سو یہ کہتے ہیں، یعنی ایک بالکل ایک نئی چیز بیان کرتے ہیں یعقوبی جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی میمورائزیشن کی چیز تھی، یہ تو لکھی ہوئی چیز تھی. اور وہ لکھی ہوئی چیز ایسے تھی کہ he had collected the Quran after the death of the Prophet and was brought over by him on a camel. یعنی آپ سوچیں کہ ایک اونٹ پہ وہ رکھ کے جو قرآن انہوں نے لکھا تھا، وہ لیوی آئے تھے اور انہوں نے کہا اس قرآن کے 7 حصے تھے. اور پھر یعقوبی وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ 7 حصے کیا تھے اور کس طرح سے وہ 7 حصے تقسیم ہوئے ہوئے تھے. گویا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اونٹ کے اوپر قرآن لکھا ہوا لاد کے حضرت علی لے کے آئے خلفائے راشدین کے پاس، اور اس میں اس کے 7 پارٹس تھے. اور اب یہ آپ دیکھیے 7 پارٹس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ یعقوبی نے اپنی ہسٹری میں بیان کیا ہے، یہ کتاب ابھی شاید اردو میں آئی ایم ناٹ شیور ٹرانسلیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، عربی میں یہ کتاب موجود ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ اس طرح سے تھا، اس کے 7 حصے تھے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر جو ترتیب ہے یہ وہ نہیں ہے جس ترتیب سے ہم اس کو جانتے ہیں، بلکہ یہ بیسکلی مختلف صورتوں کو مختلف حیثیتوں سے کمپائل کر دیا گیا. یعنی یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کیا حیثیتیں تھیں، لیکن بہرحال یہ ایگزیکٹ نمبرنگ انہوں نے دی ہوئی ہے.
میں نے آپ کے سامنے یہ جو بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ نمبر، یہ آپ کی سہولت کے لیے لگایا کہ یہ نمبر وہ ہے جو مصحف ہمارے پاس موجود ہے اس کا نمبر ہے. یعنی جو پہلا نمبر ہے وہ تو سیریل نمبر ہے. مثلا پہلا پارٹ جو تھا اس اونٹ پہ جو لد کے آیا اس کے اندر یہ 15 صورتیں تھیں. اور اس میں مزید ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی کہ یہ جو 7 حصے بیان کیے تھے یعقوبی نے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی تقسیم اس طرح سے کی کہ ہر حصے کے اندر 886 آیتیں ہیں. یعنی اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو جو تقسیم کرنے کا فارمولا تھا وہ یہ کہ یہ نہیں معلوم کہ 886 کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ ایک آربیٹری سا نمبر ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ 886 آیتوں کے مجموعے سے جو صورتیں ترتیب پاتی ہیں اس طرح سے انہوں نے یہ 7 حصے ترتیب دے دیے. یہ آپ اس کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں. مطلب میرا مقصد یہاں صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ یعقوبی نے یہ ایکچولی لسٹ اپنی کتاب اپنی ہسٹری میں بیان کر دی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یعقوبی از مور اے ہسٹورین، ہی از ناٹ اے محدث، سو ہی از مور اے ہسٹورین. انہوں نے جب بات کو بیان کیا تو اسی کوئی سند نہیں بیان کی. ان کے حوالے سے ہمیں کوئی یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کن سے سنا، یہ بات کہاں سے آئی، بس اس کو انہوں نے رپورٹ کر دیا ہے. اور چونکہ اس رپورٹ کو ہمارے ہاں لوگوں نے مطلب درخور اعتنا سمجھا ہے اور اس پہ کلام کیا ہے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے پاس کم سے کم اس کی تفصیل آ جائے. لیکن یہ اتنی کمزور بات ہے کہ اس پہ شاید تنقید کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور بہت پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آرتھر جیفری کا میں آپ کو تعارف کروا چکا ہوں، یہ ایک آسٹریلین مستشرق تھے، یہ پھر امریکہ چلے گئے اور بہت ہی غیر معمولی ان کی شخصیت رہی ہے. انہوں نے بہت سارا کام کیا قرآن مجید کی تاریخ پہ. میں نے آپ کو ایک دفعہ کتاب المصاحف دکھائی تھی، اس کا جو اولی نسخہ انہوں نے ڈسکور کیا تھا اور اسی کو چھاپا تھا انہوں نے. پھر فارن ووکیبلری آف دا قرآن کے نام سے انہوں نے یہ کتاب لکھی. اور ہی از ون آف دا ویری ریورڈ اورینٹلسٹ ان دا ویسٹ. تو وہ انہوں نے ہم سے پہلے کہا کہ دیکھیے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صورتیں پوری نہیں ہیں یہاں پہ. یعنی آپ دیکھیے نا کہ 7 پارٹس ہیں، ایک میں 16 ہیں، ایک میں 15 ہے، ایک میں 17 ہیں. کیونکہ آپ نے اوریجنلی تو یہ کہا تھا کہ ہر جو سورہ ہے اس میں برابر یعنی ہر گروپ میں برابر ہیں. تو یہاں تو آپ یہ کاؤنٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ کسی میں 16 ہیں، کسی میں 15 ہیں. اور یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ 16-15 کا جو کاؤنٹ ہے یہ 886 کے نمبر کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اور یہ 886 کی کیا حقیقت ہے اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا. اب وہ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ تو صورتیں اس مجموعے میں سرے سے ہی نہیں ہیں. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ نہ اس کے اندر سورہ فاتحہ ہے، نہ سورہ رعد ہے، نہ سورہ سبا ہے، نہ سورہ تحریم ہے، نہ سورہ علق ہے. تو گویا کہ یہ پورے کا پورا جو نسخہ ہے اس سے 5 صورتیں ہیں ہی نہیں. تو یہ مطلب دس از سم تھنگ وچ کین ناٹ بی ایکسیپٹیڈ کہ اس طرح سے وہ لائے ہوں گے وداؤٹ دوز 5 سوراز اینڈ دیٹ ٹو جسٹ فلفل اے سرٹن کاؤنٹ. اچھا، اس میں وہ جو تنقید ان کی بنیادی ہے، آئی تھنک اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن بہرحال اس میں یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں گے نا تو یہ ہر جگہ پہ یعنی عربی نسخے میں جو ہے، اگر آپ عربی نسخے کو اٹھا کے دیکھیں گے تو انہوں نے ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پارٹ 1 ہے، یہ پارٹ 2 ہے، اور کل ملا کے اس میں اتنی صورتیں ہو گئی. یعنی کل ملا کے 7 حصوں میں اتنی صورتیں ہو گئیں. لیکن دلچسپ بات یہ کہ جب وہ کہتے ہیں نا کل ملا کے کتنی صورتیں ہو گئیں، تو جیسے جیفری نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے، کہتے ہیں وہ کچھ ہے، لکھا کچھ اور ہے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹ 1 ہے 16 سورات، یعنی عربی میں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے کہ اس پارٹ کی 16 صورتیں ہیں. آپ کاؤنٹ کریں گے تو 15 نکل آتی ہیں، وہ 16 ہیں ہی نہیں. پارٹ 2 کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 15 ہیں لیکن وہ ہیں 16. پارٹ 3 وہ کہتے ہیں کہ 17 ہیں لیکن اصل میں 16 ہیں. پارٹ 7 وہ کہتے ہیں کہ اس میں 16 ہیں لیکن ہیں 15. تو یعنی یہ صاف محسوس ہوتا ہے. جیسے کہ آپ یہ دیکھیے، میں تھوڑا سا آپ کو اور بھی تفصیل بتا دوں کہ محمود رامیار اور محمد ہادی معرفہ یہ 2 بڑے ریسپیکٹڈ شیعہ اسکالرز ہیں جنہوں نے اس لسٹ پہ کلام کیا. یعقوبی کے بارے میں خواتین حضرات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو چونکہ شیعیٹس بھی ریور کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ ایک ایسے ہسٹورین ہیں جن کی بات دونوں طرف ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے. یعنی سنی سورسز میں بھی آ جاتی ہے اور شیعہ سورس میں بھی آ جاتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ ہسٹورین ہے، یہ ٹھیٹھ معنوں میں محدث نہیں ہے. ہی از ناٹ اے حدیث اسکالر، ہی از این ہسٹورین. تو محمود رامیار ابھی ان کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ بہت ان کی عمر ہوگی، وہ ممکن ہے بھی زندہ ہوں. میری جو بہت پہلے رابطہ ان کی کتاب کے ذریعے سے ہوا تھا، تو بہرحال اس وقت پیران سالی میں تھے یہ. سو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بالکل ایک عجیب و غریب قسم کی لسٹ ہے، اور اس کے اندر یہ جو قرآن مجید کو جس طرح سے دکھایا گیا ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب اصل میں قرآن مجید کے اندر یہ ایک احتمال پیدا ہو گیا تھا کہ ہم نے اس کو کاؤنٹ کر کے اس کے اندر گروپس کے اندر اس کو سیپریٹ کرنا ہے. یہ ساری کی ساری تحریک تو اس زمانے کی ہے نہیں جس زمانے کا یہ کام ریفلیکٹ کیا جا رہا ہے. دس واز ایکچولی سم تھنگ، یعنی قرآن کو اس طرح سے حصوں میں تقسیم کرنے کا جو سارا ایفرٹ ہے یہ 2ری اور 3ری صدی میں ہوا ہے.
So in all probability, this is something which took place much later, and Yaqubi has actually just inserted it here, and he does not agree with it. So تو ہمارے جو سنی جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ بھی اس کو اس سے اگری نہیں کرتے, اور شیعہ اسکالرز بھی اگری نہیں کرتے, لیکن چونکہ یہ ایک بحث پیدا ہو گئی بھی ہے ہمارے ہاں, تو جو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ پھر اس کو اس دلیل میں لے کے آتے ہیں کہ بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میمورائزیشن تھی, دس از ناٹ کریکٹ, دس واز ان فیکٹ سم تھنگ وچ واز فزیکلی کلیکٹڈ. سو یہ دس از سو مچ فار یعقوبی, یعنی اس کا ذکر ہم ابھی آگے بھی شاید دیکھیں گے ایز این ہسٹورین, ان کی بہت ساری اور چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں, اور ابھی جب شیعہ کلیکشنز کو پڑھیں گے نیکسٹ ٹائم آپ اس میں بھی دیکھیں گے ان کا رول ہے, لیکن یہ وہی ہسٹوریکل رول ہے زیادہ بنسبت ایک محدث کے. لیکن چونکہ ہسٹری اور حدیث ملے جلے ہیں, دے آر انٹرٹوائنڈ, دے کین ناٹ بی سیپریٹڈ, یہ بہرحال آپ کے علم میں رہنا چاہیے کہ یہ بھی ایک ویو ہے کہ جو کسی زمانے میں ایکسیپٹ ہوتا رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ دیکھیں خواتین حضرات, ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو ابن ندیم کا شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو, یہ ان کی جو کتاب ہے الفہرست, یہ اصل میں اس طرح کی کتاب ہے کہ جو مسلمانوں کی جو سورس بکس ہیں ان کے بارے میں تفصیل بیان کرتی ہے. وہ ہر علم کی سورس بک کو بیان کرے گی, اسی زمن میں قرات کی اور ہسٹری کی جو سورس بکس ہیں ان کو بیان کرتی ہے. یہ ہیں جو ایک اور روایت بیان کرتے ہیں, تو آپ یہ بھی حضرت علی سے ہے, یعنی حضرت علی سے جو اس سے پہلے ہم روایتیں دیکھ چکے ہیں وہ بھی ہے, لیکن یہ ایکسٹرا ایک روایت ہے جس کو ہم بھی ڈسکس بھی کریں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے عبد خیر ہی رپورٹ کر رہے ہیں, یہ وہی عبد خیر ہیں جنہوں نے اس سے پہلے حضرت علی سے رپورٹ کیا اور یمان سے بھی رپورٹ کیا. یہ کہتے ہیں کہ he found people in a state of frustration and despair at the time of the death of the prophet, so he swore, یہ وہی بات چل رہی ہے, he would not take off his cloak from his back until he had collected the Quran. He then sat in his house for 3 days. اب یہاں 3 دن کا آپ کی مدت آ گئی, یہ 3 دن میں انہوں نے سارا کام مکمل کر لیا. So it was the first Musaf in which the Quran was collected from his heart. یہاں ایک 3 دن کا بھی ذکر آ گیا, اور یہ ہے کہ نہیں یہ اصل میں میمورائزیشن کے ذریعے سے کیا گیا تھا, اور یعنی کلیکٹڈ فرام ہز ہارٹ کا مطلب ہے اپنے حافظے سے انہوں نے اس کو لکھ لیا تھا. اینڈ دس مصحف از ناؤ سیف, یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے زمانے تک وہ سیف تھا, اینڈ واز سیفلی لاڈ ود دا فیملی آف امام جعفر صادق, یہ ان کی طرف اشارہ ہے. اینڈ ان مائی ٹائمز آئی سو a مصحف written by Ali in the custody of ابو یعلا حمزہ الحسنی, جو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو دیکھا ہے. یعنی اب یہ ابن ندیم کا انتقال 4 صدی ہجری میں ہوا ہے یا 3 صدی ہجری کے آخر میں ہوا ہے, تو کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ مصحف بھی اس طرح کی کاپی دیکھی ہے. اینڈ owing to the passage of time some of its pages were missing and it was found being inherited among the family of Banu Hasan, یعنی حضرت حسن کی فیملی میں یہ متوارثاً چلا آ رہا تھا. and the arrangement of the surahs in this مصحف was as follows. اچھا, یہ جیسے ہی وہ لکھتے ہیں اس کے آگے گیپ آ جاتا ہے, یعنی ہاں وی وڈ ایکسپیکٹ کہ یہ جملہ نامکمل ہے, تو ابن ندیم یہ بتائیں گے. اچھا, وہ کیا صورتوں کی ترتیب تھی وہ نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بوسیدہ ہو چکا ہوا تھا جب یہ نسخہ دیکھا گیا, حضرت حسن کی فیملی کے اندر سے چلتا آ رہا تھا, متوارثاً منتقل ہو رہا تھا, لیکن صورتوں کی ترتیب جو وہ کہتے ہیں نا بیان ہوئی ہے تو کولن لگا ہوا ہے جیسے کہ آپ وہ بیان کریں گے, لیکن وہ سارا بلینک ہے. تو we have not actually جیسے کہتے ہیں نا کہ received that list anywhere in history, اور سب لوگ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ابن ندیم کی جو بات ہے یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے. اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو لسٹ کسی وقت انہوں نے بیان کی تھی وہ نکال دی گئی, یا بھی ان کا یہ نوٹ تھا کہ میں اس کو لکھوں گا, anyone never got that chance. تو میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ ہسٹوریکلی اگین this corroborates the fact to some extent کہ یہ بہرحال ایک ریٹن نسخے کی بات ہو رہی ہے. اب خواتین حضرات یہ دیکھیے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو چیز ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ویزاوی اپریسیشن, اس کو دیکھیں. یعنی میرا خیال ہے کہ جتنے دلائل اس حق میں ہیں کہ یہ بیسکلی ایک ریٹن کلیکشن ہے, وہ زیادہ اسٹرانگ ہے بنسبت اس کے کہ اس کو ہم حفظ سے متعلق مانیں. ان 4 روایتوں کو بھی آپ دیکھ لیں سوائے ابن سیرین کے جو پہلی 3 روایتیں ہیں, اور اب جو میں نے آپ کے سامنے عبد خیر کی ایک اور روایت وہ بھی علی سے وہ کر رہے ہیں, اس میں بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصحف ہے جو انہوں نے اپنے حافظے سے لکھا. اتنے زیادہ شواہد کے بعد پھر ہم بہرحال اس کو حافظے کے بجائے لکھے ہوئے سرمایہ کے طور پہ ٹریٹ کریں گے. اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان 3 یا 4 روایتوں کے ٹیکسٹ پہ کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ٹیکسٹ پہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں یہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ یہ پھر آئندہ حضرت علی کی کلیکشن کے حوالے سے جو فیوچر ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ مصحف پھر کیا ہوا, کہاں گیا, اس کا کیا رول رہا. سب سے پہلی چیز جو خواتین حضرات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ریاکشن حضرت ابوبکر کا ڈپیکٹ کیا گیا ہے وہ بڑا ان نیچرل سا ہے. یعنی اگر یہ روایت کو صحیح مان لیا جائے, دیکھیں انہوں نے یہ کہا
کہ حضرت علی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا کہ رأیت کتاب اللہ یزاد فی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر لوگ اضافے کیے چلے جا رہے ہیں، اور میری جو حصہ ہے وہ بہت شارپ ہے، اور I didn't like that this should happen. Therefore I constrained myself, I restricted myself, and I wanted this to happen as early as possible کہ میں اس کی سرکوبی کروں. اس کے دیکھیں جواب میں آپ کو یاد ہوگا جملہ میں نے آپ کو اس وقت بھی آؤٹ لائن کیا تھا، حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ واٹ اے گڈ اوپینین یو ہیو فارمڈ. یعنی دیکھیے اگر خلیفہ راشد جو حضرت ابو بکر ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں اضافے ہو رہے ہیں، حضرت علی ان اضافوں کے بارے میں حساس ہیں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں نے یہ گڑبڑ دیکھ لی تھی اور میں اس گڑبڑ کی سرکوبی کر رہا تھا. اس کے جواب میں حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت آپ نے اچھا کیا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو یہ بات واقعی ٹھیک ہے تو یہ ایک نیچرل ریاکشن جو حضرت ابوبکر کا ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آتا کہ وہ یہ پریشان ہوتے ہو، کہتے ہیں اچھا اضافے ہو رہے ہیں تو مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں 10 صحابہ کو بھیجتا ہوں، کیونکہ یہ تو ہمارے لیے قرآن ایک از اے ڈاکیومنٹ وچ وی جسٹ کی ناٹ اگنور ان اینی وے، اینڈ اف پیپل آر میکنگ سچ ایڈیشنز اینڈ دیز آر کریٹیکل تھنگس، سو ایک جو پریشانی کا ریاکشن ہونا چاہیے ابوبکر کا، وی نیور فائنڈ دیٹ. آپ یہ وہ یاد کریں حضرت ابوبکر کی وہ کلیکشن جب عمر ان کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو حفاظ ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور شہید ہونے کے ناطے قرآن نہ ضائع ہو جائے. حضرت ابوبکر بھی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں یہ کام کیسے کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. پھر وزارت ابن ثابت کو بتاتے ہیں، تو وہاں دیکھیے جو ان کا ریاکشن ہے وہ بالکل نیچرل سا ریاکشن ہے کہ اگر قرآن مجید جمع واقعی نہیں ہوا تو بھائی پھر فکر مند ہونا چاہیے اگر وہ بات اس روایت کو پورا مان لے. لیکن یہاں حضرت ابوبکر کا ایک ریاکشن کہ بھئی اضافے ہو رہے ہیں اور اگر آپ اس وجہ سے نہیں آئے، یعنی دیر شوڈ ہیو بین سم مور کنسرن یا سم تھنگ ایلس. اس کے بجائے جتنا کچھ بتایا گیا اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت ابوبکر نے اس کو بڑا نارمل سا لیا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی ٹوک اٹ ایز اف جو ایکسکیوز تھی نا کہ ان کی کہ انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی، وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہاں یہ وجہ تھی بیعت کرنے کے لیے، سارا سٹریس اس پہ آ گیا. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ سارا سٹریس اس پہ آ گیا کہ بھائی ٹھیک ہے اگر یہ نہیں آئے تو کوئی بات نہیں ہے، ایک امپورٹنٹ کام کر رہے تھے. لیکن غور کریں وہ کام کیا تھا؟ وہ کام وہ تھا کہ جو جس اگر علم میں آ جائے میرے آپ کی کسی کے، اور ہم تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر رسول اللہ کے صحابہ کے کہ اضافے ہو رہے ہیں تو یہ کہہ کے چپ ہو جانا کہ بھئی آپ نے ایک عمدہ اوپینین فارم کیا اور کوئی کنسرن نہ شو کرنا کہ وہ کیا اضافے تھے، کیسے ہو رہے تھے، بھئی کیوں تم نے اتنے بارے میں کیا، مجھے ہمیں بھی بتاؤ. تو اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی. اور یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو which does raise this question and it makes it out of place as well. اچھا خواتین صاحب یہ اتنا ہی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی جو تھے جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ قرآن مجید میں اضافے ہو رہے ہیں تو شاید یہ اس سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ وہ اس کی سرکوبی کے لیے اپنی پریشانی پہلے آ کے بیان کرتے. یعنی دیکھیے یہ اگین یہ وہی والی بات ہے کہ جو روایت کی تنقید کے پہلو سے ہم نے پڑھی ہے نا کہ روایت جو کچھ ڈپکٹ کر رہی ہے وہ ایک ان نیچرل سا سارا کام ہے. یعنی if someone is making additions in the book of God and حضرت علی is trying to correct them, so سارا ٹائم اس میں صرف کر رہے ہیں. ایک بہت جو نیچرل ریاکشن حضرت علی کا ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ وہ آ کے رپورٹ کرتے کہ دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے، آئیے ہم اس کو ٹھیک کریں، کیونکہ ایڈیشن تو ایسی معمولی چیز تو نہیں ہے نا کہ چند لوگ اس کو کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ وائڈ اسپریڈ ایک کام ہو رہا تھا، حضرت علی نے یہ محسوس کیا کہ اس سے گڑبڑ ہو جائے گی اینڈ اٹ شوڈ بی اسٹاپڈ. سو اس کے برعکس ہی chose to do it himself. He never came to the Khulafa Rashidin until he completed the task himself. تو یہ بھی تھوڑا سا ہمیں سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس وہ پہلے ہی نہیں گئے اور انہوں نے یہ کہا. اور اس میں تو یعنی حضرت علی جس طرح سے حساس ہے، ان کی پرسنالٹی جو ہمیں ہسٹری میں ملتی ہے وہ تو ایسی ہے نا کہ اگر کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ گڑبڑ کر رہی ہے تو یہ ان کی غیرت اس کو ظاہر قبول نہ کرتی، اینڈ ہی وڈ ہیو میڈ دس ٹیکن دس انیشیٹو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر کے حوالے سے اور حضرت علی کے حوالے سے جو دونوں ریاکشنز ہیں یہ بہرحال they are not very comfortable, we don't feel very comfortable کہ یہ ایک بہت سارے نیچرل ریاکشنز ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ روایتوں کو حوالے سے جب بھی آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو obviously اس کے اندر یہ بات کہ کیسے لوگوں نے ایک خاص مسئلے کے بارے میں بہیو کیا جہاں اس سے بڑا مسئلہ موجود تھا، اگر وہ ڈپیکٹ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong or there is something missing. تو یہ ایک اسے کہتے ہیں نا کان کھڑا کر دینے کے لیے کچھ چیزیں ہیں. اچھا
اس کے بعد ایک تیسری چیز کو ذہن میں آتا ہے خواتین حضرات، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر تو ظاہر ہے جب ان کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تو صاف ہونا چاہیے نا، کہ کیونکہ یہ سنی سورسز یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی سے پہلے قرآن جمع کر چکے ہوئے تھے، اور حضرت علی وہ قرآن لے کے بھی آ گئے تھے 3 دن کے بعد یا اس سے مختلف مدت میں. تو یہ عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جنگ یمامہ کے موقع پہ حضرت ابو بکر پہلی مرتبہ قرآن جمع کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس والے قرآن کا جو اس سے 1.5 سال پہلے جمع ہو چکا ہوا تھا اس کا کوئی حوالہ ہی نہیں ہے. یعنی جنگ یمامہ میں جو ساری آرگیومنٹ ہے وہ کیا ہے کہ حفاظ شہید ہو گئے ہیں، قرآن ایک جگہ موجود نہیں ہے، ضائع نہ ہو جائے، حافظوں کے حافظے میں جو ہے وہ چلا نہ جائے. تو یہاں آبویسلی ایک لنک یہ آتا ہے کہ بھائی اس سے 1.5 سال پہلے تو وہ واقعہ ہو چکا تھا جب حضرت علی نے قرآن لکھ لیا تھا، اور یہ بار بار کہا تھا کہ قرآن میں اضافے ہو رہے ہیں، میں نے یہ کام کر لیا ہے. وہ حضرت ابوبکر کے پاس آ بھی گئے تھے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس نسخے کا پھر کوئی رول ہوتا یا یہ کامنٹ ہوتا ہے جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نسخہ تو پہلے ہی حضرت علی مرتب کر چکے ہوئے ہیں، آپ کو نئے سرے سے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے پاس سے زیادہ اس کو کاپی کر لیجئے، یا تو اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. یعنی ایک عجیب بات ہے جو جمع ابی بکر میں بھی موجود ہے، جمع عثمان میں بھی موجود ہے، کہ یہ نسخہ جو اس سے کئی سال پہلے ہو چکا ہوا تھا، there is absolutely no allusion, there is absolutely no, you can say, reference to that. تو again this is something جو ایک اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ پھر کام کیا تھا. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ حضرت علی کی یہ پرسنل کلیکشن ہی تھی، کیونکہ یہ پھر تو بات بالکل ٹھیک بیٹھ جائے گی. یعنی پرسنل کلیکشن کے طور پہ انہوں نے اگر کوئی کام کیا تھا جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کوئی آفیشیل ایشو تو تھا نہیں، لیکن اگین اگر وہ پرسنل لیول پہ بھی تھا تو اس میں جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات کی وہ بہرحال پھر بھی ایکسپلین نہیں ہوتی. اور اس پرسنل کلیکشن کو بھی بہرحال حضرت ابوبکر کے زمانے میں کچھ تو ویٹیج ملنا چاہیے تھا کہ ایک بہت بڑے صحابی نے کام کر لیا ہے، تو اگر حفاظ شہید ہو رہے ہیں تو پریشان نہ ہو، we'll just ask him and see what he has to say. اچھا، اسی طرح سے خواتین جو چوتھی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ایک فریگمنٹری سا نظر آتا ہے، انکمپلیٹ سا نظر آتا ہے. یعنی یہ معاملہ بالکل انکمپلیٹ سے نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ حضرت علی نے وہ قرآن واقعی لا کے پیش بھی کر دیا تھا، بس یہ کہا تھا کہ میں نے قرآن جمع کر دیا. یعنی یہ رپورٹس اس طرح کی کوئی بات نہیں کہتی کہ وہ ایکچوئل نسخہ لے آئے تھے، بلکہ انہوں نے کہا تھا یہ میں نے کام کر دیا ہے. ابوبکر ان کی تعریف کی، نیما ما رہی تھا، اور بہت ان کو سراہا، اور یہاں بس کیا کہ مطمئن ہو گئے کہ آپ نے اگر میری بیعت نہیں کی تھی تو میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ کی بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے. سو یہ ایک یعنی ہونا یہ چاہیے تھا، جو نیچرل طریقہ تھا وہ اس کو منگواتے، اس کا مطالعہ فرماتے، اس کے بارے میں کہتے اچھا ہاں یہ پہلا نسخہ ہے جو آپ نے پرسنلی بے شک مرتب کر لیا، لیکن یہ بہت قیمتی ہے اس لحاظ سے کہ اس کے اندر یہ کاوش شامل ہے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد یہ سب سے عمدہ کام ہے جو آپ نے کیا، اور ہم اس کو اہمیت دیں گے اور اس کی بنیاد پہ ہم قرآن کی اور تشہیر کریں گے. اس طرح کی اگین ہمیں کوئی بات نہیں ہوتی، جس سے یہ لگتا ہے کہ اس روایت میں کوئی خلا ہے، ورنہ یہ ان نیچرل سی بات ہے کہ یہ بات یہاں کے ختم ہو جائے کہ حضرت علی نے ایک کلیکشن کی اور وہ کلیکشن پہلی کلیکشن تھی اینڈ دیٹ از اٹ، اینڈ دین دیر از نو ریفرنس ٹو دیٹ. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے میں آپ کو ایک اور ٹیکسٹ دکھانا چاہتا ہوں خواتین حضرات کہ حضرت علی جو ہیں وہ ایک اور بات بھی کر رہے ہیں جو روایتوں میں کوٹ ہوئی ہے، جو ابو داؤد کی جو کتاب ہے کتاب المصاحف، اس میں بھی سائٹ ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی واز دا فرسٹ پرسن، یعنی حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر واز دا فرسٹ پرسن ٹو کلیکٹ دا قرآن. یعنی ابو بکر پوائنٹڈ آؤٹ کہ علی پوائنٹڈ آؤٹ ابو بکر واز دا فرسٹ پرسن ٹو کلیکٹ دا قرآن. تو اب یہ بھی دیکھیں اتفاق سے ہی روایت عبد خیر سے ہی ہے. سو عبد خیر حضرت علی سے کہتے ہیں کہ may God have mercy on Abu Bakr, he was the first to collect the Quran between two covers. کہ رحم اللہ ابا بکر ہوا اول من جمع بین اللوحین. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ the first one to collect the Quran was Abu Bakr، دوسری طرف وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں قرآن جمع کر کے لے کے آیا ہوں. تیسری طرف حضرت عمر وہ پریشانی پیش کر رہے ہیں جو ہم پہلے روایات میں پڑھ چکے ہیں کہ نہیں یہ تو اصل میں ان میں سے کوئی کام نہیں ہوا، بلکہ حفاظ جو شہید ہو گئے ہیں اس کے نتیجے میں it's an alarming situation and someone has to collect the Quran. سو یہ خود ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ بات صحیح ہے کہ وہ بات صحیح ہے، یعنی پہلا قرآن ابو بکر نے کیا یا علی نے کیا یا عمر کے انسسٹنس پہ ابو بکر نے کیا. سو یہ پھر وہ بات جو ہے وہ پوری طرح سے بیٹھتی نہیں ہے خواتین حضرات. اچھا، ایک اور جو چیز میں آپ کو بتاؤں خواتین حضرات جو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے ان سب باتوں سے، وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری سیاستہ جو ہے
جو 6 canonical books of hadith ہیں, they are devoid of any mention of what if anything Ali had done. یہ ساری جو علی سے منسوب روایتیں میں نے آپ کے سامنے آج پڑھی, یہ آؤٹ سائڈ دا صحاح ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ بخاری, مسلم, موطا, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, اس میں کوئی ذکر نہیں ہے, حتیٰ کہ مسند احمد بھی نہیں ہے اس طریقے سے, اور پھر موطا میں بھی نہیں ہے. حضرت علی نے جو بھی کام کیا وہ آؤٹ سائڈ دیز مین اسٹیٹیوٹری بکس کے کیا. جیسے کوئی یہ جو ساری کتابیں ہیں, ابن ابی داؤد کی کتاب ہے, حاکم مسکانی کی کتاب ہے, یا فضائل القرآن ہے ابن زریس کی, یہ ساری وہ کتابیں ہیں جو سیکنڈری کتابیں ہیں. مطلب ان کی حیثیت دے آر ناٹ دا پرائمری سورسز, دے آر سیکنڈری سورسز, وچ اگین کاسٹ دس کوسچن کہ پھر حضرت علی نے کیا کیونکہ کوئی مین محدث اس کو رپورٹ ہی نہیں کر رہا. ایک چیز اور جو خواتین حضرات جو ہمیں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی حضرت علی سے منسوب کلیکشنز ہیں ان کے بارے میں ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرونالوجیکل کلیکشن ہے, یعنی انہوں نے ترتیب نزولی سے قرآن مجید کو جمع کیا. یعنی یہ ایک جنرل اوپینین ہے جو سنی اور شیعہ حضرات کے ہاں آپ کو قائم شدہ ملے گا. یہ ان روایات کو انٹرپریٹ کرنے کے نتیجے میں انہوں نے ایک پرائمائز ہے جس کو انہوں نے ایک حیثیت دے دی ہے کہ نہیں, ترتیب نزولی کے ساتھ قرآن جمع کیا گیا. اس کے بالکل برعکس آپ دیکھیے کہ جو روایتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں, ابھی میں نے آپ کے سامنے, آپ کو یاد ہوگا ابن سیرین کی روایت بھی پڑھی تھی جو کہتا ہے کہ یہ تو بالکل محال ہے. یعنی انہوں نے حتیٰ کہ سوال کیا الفوہ کما انزل الاول فالاول, یعنی کیا یہ جس طرح سے نازل ہوا تھا ویسے ہی مرتب کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. سو ان کے اپنے جو ورڈز ہیں, اکرما کے ورڈز جو میں نے آپ کے اوپر بیان کیے تھے, اس میں یہ ہے کہ did he compile the Quran according to its sequence of revelation. سو آپ دیکھیے دس از اگین سم تھنگ جس کے بارے میں انہوں نے چمبے کا اظہار کیا, اور جو روایتوں سے انٹرپریٹ جنرلی کیا گیا وہ روایتیں کہہ نہیں رہی. اچھا, اس کی ایک اور ایگزامپل آپ دیکھیے کہ اب یہاں محمد ابن سیرین یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے فَزَعَمُوا أَنَّهُ كَتَبَهُ عَلَىٰ تَنزِيلِهِ, یعنی لوگوں کا خیال, زعمو کا جو اگر آپ صحیح ترجمہ کریں تو یہ کہ پیپل ریکن, یعنی پیپل تھنک, پیپل آر آف دی اوپینین. بھائی ہوا پیپل, یعنی اگر وہ ترتیب نزولی سے قرآن جمع کیا گیا تھا تو یہ تو حضرت علی سے یا ان کے کسی شاگرد سے بات نقل ہوتی نہیں, ایسا کوئی بات نہیں ہے. زعمو کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ترتیب نزول سے نقل کیا گیا, اور جس طرح اس کی آرڈر آف ریولیشن تھا, جو پہلی ریویل ہوئی وہ پہلے تھی, پھر جو دوسری ریویل ہوئی دوسری تھی. تو یہ آپ ابھی ہم جب نیکسٹ ٹائم شیعہ حضرات کی جو کتابیں ان سے دیکھیں گے تو وہاں زیادہ ریفائن ہو جائے گا, کیونکہ اس میں بالکل یہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے بات کہ کس طرح سے یہ ڈرائیو کیا گیا کہ حضرت علی کا جو مصحف ہے وہ ترتیب نزولی کے ساتھ ہے. لیکن اس کی بعض گشت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان سنی کتابوں میں موجود ہے, اور یہ ڈیریویشن کی حد تک موجود ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از ایکسپلسٹلی اسٹیٹڈ. سو واٹ ہیز بین اسٹیٹڈ ایکچولی ریفیوٹس, اٹ ایکچولی سیز دیٹ پیپل تھنک دیٹ اٹ ہیڈ بین کمپائلڈ ان اے ریولیٹری سیکوینس, whereas of course this is not the case. سو خواتین حضرات, یہ وہ چند سوالات ہیں جو کہ اس روایت کے ٹیکسٹ پہ پیدا ہوتے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. میں اب چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ جو چاروں روایتیں آپ نے ابھی اسٹڈی کی ہیں, ان کے متن کے بعد اب ان کی سند کو بھی آپ دیکھ لیں اور یہ دیکھیں کہ ان کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو حضرت علی سے روایت ہے جس کو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے کوٹ کیا تھا, وہ عبد خیر سے ہے. اس میں آپ دیکھیے جو مدار ہے وہ الحکم ابن زہیر پر ہے, جو یہ آپ ریڈ میں دیکھ رہے ہیں. تو یہاں یہ جو راوی ہیں یہ انڈرلائبل ہے. سو جیسے ہی جس کا مدار انڈرلائبل ہوگا تو دیکھیے کہ وہ جہاں جہاں نیچے جائے گی وہاں بھی وہ روایت انڈرلائبل ہو جائے گی. اس کے دو طرق آپ کہہ سکتے ہیں. ایک طریقہ ہے جو ابراہیم ابن محمد سے نیچے جا رہا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, وہ بھی ان کا ریڈ میں نام آ رہا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ عبد الرحمن ابن ابی حماد سے نیچے جا رہا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو باکس ہے اس کے اوپر ان کا نام ہے. تو یہ طریقہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اٹ از افیکٹڈ بیکاز آف الحکم ابن زہیر اینڈ اٹ از آلسو افیکٹڈ بائی دا پریزنس آف ابراہیم بن محمد. جو لیفٹ والا جو طریق ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ابن عثمان ابن ابی شیبہ ہیں, جو خود ایک کہتے ہیں نا کہ ہی از ناٹ اے ریلائبل پرسن. سو یہ اس کا ٹیکسٹ کے علاوہ جو ٹیکسٹ پہ ہم نے سوال اٹھائے تھے وہ ایک الگ جگہ پہ ہیں, لیکن یہ نیریٹو اپنی نریشن کی حیثیت سے, اپنی سند کی حیثیت سے بھی ایک ڈوبیس نیریٹو ہے. یعنی یہ بات کی جو انہوں نے کہا ہے وہ تو ہم نے الگ سے دیکھ لیا, جو کچھ کہا ہے اس کا حال بھی یہی ہے کہ اس کو رپورٹ کرنے والے پیپل آر ایکسٹریملی انریلائبل. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ دوسرے جو راوی ہیں وہ الیمان ہے. پہلی بات تو یہ کہ الیمان کی آئیڈینٹی اسٹیبلش نہیں ہو پا رہی کہ یہ کون ہے.
یعنی اس زمانے سے لے کے آج تک محدثین ان کو لوکیٹ نہیں کر سکے who this person is. یہ مجہول کچھ شخصیت ہیں, یہ کیا ان کی حیثیت ہے, ان کا پورا نام کیا تھا, یہ کس زمانے کے تھے. Obviously اگر عبد خیرن سے رپورٹ کر رہے ہیں تو he has to be a صحابی, کیونکہ یہ تابعی ہیں اور یہ اسی لیول کی ان کی جو نریشن ہے اسی سٹیپ کی ہے. لیکن we never came to know who this person is. And not only that, اگین الحکم ابن زہیر اس میں بھی موجود ہیں, جن کے بارے میں بھی آپ کو میں پچھلی نیریٹو میں بتا چکا ہوں کہ وہ ایک ڈوبیس پرسنالٹی ہیں. تیسرا آپ کو یاد ہوگا اکرمہ مولا ابن عباس کی ہم نے بات کی تھی. یہ 107 ہجری میں انتقال ہوا, تو ان کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ اول تو وہ اتنے ریلائبل نہیں تھے, اور ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس کے, انہوں نے سخت تنقید کی ان پہ. اور پھر اکرمہ از ناٹ این آئی وٹنس ٹو دی ایونٹس, یعنی جو ایونٹ ہے وہ تو حضرت ابوبکر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہوا ہے, ایسا ہی ہوا ہے نا. تو حضرت اکرمہ جو ہیں وہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوئے تھے, تو یہ کیسے اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہی سچویشن خواتین حضرات اس نیریٹو میں بھی ہے, جو آخری ہے, جو محمد ابن سیرین سے ہے. محمد ابن سیرین نے جو یہ کہا, جس کے بارے میں ہمارے محدثین بھی مان گئے ہیں کہ روایت منقطع ہے, لیکن اگر منقطع والی بات کو آپ نظر انداز کر لیں تو بہرحال شاید یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے حفظ مراد ہے, بلکہ لکھا ہوا قرآن مراد نہیں ہے. تو یہ روایت بھی خواتین حضرات بالکل محدثین کی صراحت کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک منقطع روایت ہے. اس کی کوئی سند آئی وٹنس کے ٹائم تک نہیں پہنچتی. یعنی ایک ایسے صحاب جو بعد میں پیدا ہوئے, وہ انہوں نے پتہ نہیں کس سے کیا سنا اور اس روایت کو بیان کر دیا. اگر ہم یہ سپوز کریں, جیسے کہ قرین قیاس ہو سکتا ہے کہ محمد ابن سیرین نے یہ بات اکرمہ سے سنی ہوگی, کیونکہ آپ دیکھیے ایک روایت ایسی ہے نا کہ جہاں ابن سیرین اور اکرمہ میں ڈائلاگ ہو رہا ہے, یہ پاسبل ہے کہ ابن سیرین نے یہ ان سے بات سنی ہوگی. تو اس سے مزید واضح ہو جاتا ہے کہ پھر بھی روایت منقطع رہے گی, کیونکہ اکرمہ کا بھی حال یہ ہے کہ ہی از ناٹ این آئی وٹنس ٹو دی ایکچوئل ایونٹ. تو یہ ایک خواتین حضرات اس پورے کے پورے قضیے کی ایک تھوڑی سی آپ کے سامنے سمری ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ یہ بھی سنی سورسز سے ہم نے کوشش کی ہے اس کو گیج کرنے کی, کہ بنیادی طور پہ حضرت علی کی کلیکشن کی کیا نوعیت ہے. جو نوعیت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ غالباً کوئی ریٹن کلیکشن ہوئی ہوگی, لیکن اس کی جو سند ہے, یعنی جو اسناد ہے, وہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی اسٹیبلش چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو متن ہے اس کے اندر ایک سیریس کویسچن ارائز ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا ایونٹ نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ایونٹ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہوا ہو. کیونکہ اگر وہ ایونٹ ہوا ہوتا تو اس کی ریفلیکشن پھر آگے پوری ہسٹری میں کہیں نہ کہیں ہوتی. پھر نہ جمع ابو بکر اس طرح سے رپورٹ ہونی چاہیے تھی, نہ جمع عثمان اس طرح سے رپورٹ ہونی چاہیے تھی, بلکہ سب اپنے آپ کو پھر جمع علی سے ریلیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کام ہو چکا ہوا ہے پہلے, اور ہو چکنے کے نتیجے میں اب اس کا کوئی رول ہے. تو وہ علام جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں پیدا ہوا کہ بھئی حفاظ شہید ہو رہے ہیں, وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جو پیدا ہوا کہ راتوں کے اختلاف ہو گئے ہیں, اگین یہ انکینی بات ہے, اٹ از ایبسولوٹلی ویئرڈ سے کہتے ہیں کہ دس شوڈ بی explained in the absence of something which had taken place right after the death of the Prophet. And inshallah next week جب ہم شیعہ سورسز کو پڑھیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس سے بھی زیادہ نمایاں ہو جائے گا, کیونکہ شیعہ سورسز بہرحال فریگمنٹری نہیں ہیں جیسا کہ سنی سورسز ہیں, وہ ایک کمپلیٹ پکچر بیان کرتی ہیں. اور یہ غلط یا صحیح تو ہم بعد میں فیصلہ کریں گے, بٹ they have a comprehensive picture, they have a comprehensive view which they present, اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں تھوڑی سی آپ کو ہنٹ بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا بہت سارا اکثر جو سنی سورسز سے پڑھا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو فریگمنٹری نیچر آپ کو سنی سورسز میں نظر آتا ہے اور کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں, وہ سوالات وہاں سے تو حل ہو جاتے ہیں جب ہم شیعہ سورسز کو پڑھیں گے, لیکن کچھ نئے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان سنی سورسز پہ بہت زیادہ شیعہ سورسز کی ریفلیکشن ہے, اور کچھ بعض گشت ہے جو یہاں پہ انفلٹریٹ کر دی ہے. میں اپنی بات کو خواتین حضرات یہاں پہ ختم کرتا ہوں, اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ٹاپک میں حضرت علی کے حوالے سے جو ہم نے سنی سورسز کو ڈسکس کیا ہے, آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں میں ان کو جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد فار another very important lecture. To kick off the Q&A session, میرے پاس 2 written questions ہیں, so میں آپ کے لیے پہلا سوال پڑھ دیتی ہوں جو ایسے ہے. پوچھا ہے کہ one hadith version says that Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ did the activity of writing or memorizing Quran in 3 days. Is it even possible to do either write or memorize Quran within 3 days? Obviously Can it be a good angle to argue against those hadiths? وہ چونکہ دیکھیے وہ روایت خود ایک کمزور روایت ہے, تو ہم آرگیو تو کر سکتے ہیں. آرگیو تو ہم تب کریں کہ جب وہ روایت اسٹیبلش ہو. تو وہ روایت بذات خود از ناٹ اے ساؤنڈ نیریٹو, وہ تو ایک ہسٹوریکل نیریٹو جس میں یہ بات آ گئی ہے. اور اگر فرض کیجئے برسبیل تنزل اس کو مان بھی لیں
تو یہ سوال بالکل ویلڈ ہے کہ 3 دن کے اندر قرآن کو جمع کرنا یا 3 دن کے اندر قرآن کو یاد کرنا، دس از ورچولی آؤٹ آف کوشچن. سو لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ بات کہتی ہے وہ خود ایک روایت اس جگہ پہ کھڑی ہے کہ جو دس از ناٹ ساؤنڈلی رپورٹڈ فرام دا سورسز اٹ از ascribed to. On a similar ground, the other question says, if Ali radiallahu anhu confined himself to his home to memorize the Quran, does it not require an already written copy of Quran in front of him in order to be able to memorize it? If not, then how could he memorize something that was neither written nor in his memory while being at home? Absolutely correct. یعنی یہ بات کہ وہ گھر میں قرآن مجید کو یاد کر رہے تھے تو وہ کیسے یاد کر رہے تھے؟ یعنی یہ سوال بالکل ویلڈ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو پہ کوئی لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے یاد کر رہے تھے، یعنی کیونکہ اگر کوئی یاد کرنے کا معاملہ تھا اس کو یا تو پہلے یاد کر چکے ہوئے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی ہے وہ تو مکمل ہو گئی تھی. کم و بیش خطبہ حجۃ الوداع ہوا ہے، اس کے بعد آپ 6 مہینے زندہ رہے ہیں، 5 مہینے زندہ رہے ہیں. What was that he was doing at that time and for which he had actually delayed the bath. تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہسٹوریکلی جب آپ اس کو پلیس کریں گے تو آپ کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ یہ اصل میں جو روایتیں ہیں یہ بنیادی طور پہ حضرت علی کی لیٹ بیت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کمزور دلائل سے بات کو آگے بڑھا رہی ہیں. یعنی یہاں آپ دیکھیں گے کہ مسئلہ اتنا زیادہ قرآن مجید کی کلیکشن کا نہیں ہے جتنا اس کی جسٹیفیکیشن کا ہے، کہ کیونکہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت بکر کو انہوں نے مان لیا تھا اگر خلیفہ، تو یا تو اوپنلی کہا جائے کہ نہیں مانا تھا، جیسا کہ بعض شیعہ حضرات کلیم کرتے ہیں، لیکن بعض جو نہیں کرتے اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے سامنے آتے جو نہیں کرتے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے بیعت فوراً کیوں نہیں کی. یہ کویشچن پیدا ہوتا ہے نا. یہ روایت تو کہتی ہے نا 3 دن، بعض اور جگہوں پہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ 6 مہینے لگا دیے تھے انہوں نے، اور لیکن جب وہ 6 مہینے کے بعد آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن کی وجہ تھی، اس کی ہم تفصیل ہمیں نہیں ملتی کہ وجہ ان کی کیا تھی. تو اس وجہ سے یہ ان روایتوں پہ بہت زیادہ لگتا ہے کہ ایک کسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹینجنٹ ہے جس میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو شیعہ سنی پولیمکس تھے دے آر ایٹ ورک، اور اس میں اٹ واز مور اے جسٹیفیکیشن آف ناٹ پلیجنگ allegiance ٹو ابو بکر، بیکاز جتنی بات نقل ہوئی ہے، بیان ہوئی ہے، وہ میں نے جیسے آپ کو اشارہ کیا وہ ان نیچرل ہے. ابو بکر ایسا بہیو کیسے کریں گے؟ حضرت علی ایسا بہیو وہ کر رہے ہیں کہ بھئی جیسے ہی از دا کسٹوڈین اونلی، اور قرآن میں زیادتی اگر ہو رہی ہے تو وہی اس کی ٹھیک کریں گے، باقی صحابہ جو ہیں ان کو خاص کوئی فکر نہیں ہے. اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں کلیکشن ہوتی ہے تو کوئی تذکرہ ہی نہیں آتا کہ ایک سے پہلے قرآن کلیکٹ ہو گیا ہوا ہے. تو یہ پھر سیاست میں ان روایتوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹرچری سورسز ہیں، ناٹ ایون سیکنڈری، جس میں بیسکلی the tangent is the fact that Hazrat Ali had to be justified in some way or the other, that why is it that he delayed his allegiance. جی بہت شکریہ. So among the participants we have Dr. Suhail Anwar asking his first question, so please go ahead. Dr. Salim, thank you very much. بہت شکریہ for all the hard work جو کہ آپ نے اس لیکچر میں and for your time as well. میرا سوال تھوڑا سا جنرک ہے. ایز دس پروگرام از گوئنگ فارورڈ، اور آپ نے کریٹیکل اسٹڈی اور حدیث کے ہمیں پرنسپل، جو بیسک پرنسپلز ہیں، جو انفراسٹرکچر ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں سکھا رہے ہیں اور سمجھ میں آ رہا ہے، تو زیادہ تر اس کے اندر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا جو کریٹیکل ایویلیویشن ہے یہ ریشنالٹی اور لاجک پہ بیس ہے. سمپل ایز دیٹ. آپ اسیس کرتے ہیں کہ جو راوی تھے وہ آپس میں ملے تھے، کس زمانے میں پیدا ہوئے تھے، کس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے. تو موسٹ آف اٹ از بیسڈ آن لاجک اینڈ ریشنالٹی، اور سم ٹائم اٹ از بیسڈ آن سمپل کامن سینس. جیسے کہ پہلے آپ نے کچھ حدیثوں کا حوالہ دیا تھا، جیسے کہ بندروں کے اندر رجم کا جو آپ نے بتایا تھا ایک دفعہ صحیح بخاری میں، جو ہے لاٹ آف اٹ از بیسڈ آن کامن سینس. اسی حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے ایتھیسٹ گروپ جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی ایسی بہت ساری سچویشنز پیدا ہوتی ہیں یا ایسی کنوٹیشنز ہیں which defies logic. For example, ایک نبی کا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہنا، یا پھر یہ جو ہے غار کے اندر لوگوں کا 100-200 سال رہنا. یہی اسٹوری اگر حدیث میں بیان ہوتی تو ہم ڈیفینیٹلی ان کی سند اور روایت کو چیک کرتے اور ہم ان کو دیکھتے کہ یہ کامن سینس کو، لاجک کو، ریشنالٹی کو ڈیفائن کیوں کر رہی ہے. لیکن چونکہ قرآن میں تو ہم اوبیسلی ان کو بالکل ہم کوشچن نہیں کرتے ہیں. تو اس سچویشن کو آپ کیسے ریکنسائل کرتے ہیں؟ دیکھیں، کوشچن کو ہم ایسے ریکنسائل کرتے ہیں کہ ایک چیز کی اطلاع آپ کو خدا دے رہے ہیں اور ایک چیز کی اطلاع لوگ دے رہے ہیں. تو پہلے تو ہم خدا کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا اگر کسی بات کے پیچھے ہیں
تو خدا کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے. اگر ہمارا تصور یہ ہے کہ ہاں خدا سے چوک بھی ہو جاتی ہے, بعض دفعہ مس رپورٹنگ بھی ہو جاتی ہے, تو ظاہر ہے ہم یہ رائے قائم کر سکتے ہیں. سو اٹ ڈپینڈز ہاؤ یو پلیس گاڈ اینڈ ویئر یو پلیس گاڈ اینڈ ویدر یو ریگارڈ دا قرآن ٹو بی اے ورڈ آف گاڈ اور ناٹ. تو یہ سارے پہلے اسٹیپس طے کرنے پڑیں گے. اگر یہ اسٹیپس آپ نے طے کر لی ہیں, اگر آپ مطمئن ہیں کہ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ, آپ یہ بھی مطمئن ہیں کہ جو اللہ کی شخصیت ہے ان سے جھوٹ صادر نہیں ہوگا, وہ ہسٹری کو صحیح رپورٹ کریں گے, تو ہم اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی رپورٹنگ ہے, اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور قرآن مجید میں ان دونوں واقعات کو ظاہر ہے بعض پہلوؤں سے سمجھایا بھی ہے کہ وہ کیا واقعہ تھا, کہ کس وجہ سے ان کو ایک لمبی نیند سلا دیا گیا. اگرچہ حضرت یونس کا مچھلی میں جانا تو اس سے تفصیل ذریعہ بحث نہیں ہے, وہ واقعی ایک میریکولس چیز ہے, لیکن ادر دین دیٹ آپ دیکھیے کہ یہ کوئی اٹس ناٹ جسٹ کنفائنڈ ٹو دیز تھنگز. آپ حضرت مسیح کے جو معجزات ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا, دس از سم تھنگ وچ از انتھنکیبل. ہم سمجھتے ہیں خدا کے علاوہ کون کسی کو زندہ کر سکتا ہے. ان کا زندہ کرنے کی ذکر بائبل بھی کر رہا ہے, قرآن مجید بھی کر رہا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری وہ چیزیں جو خارق عادت ہے, خارق عادت کا کیا مطلب ہے, نارمل فزیکل لاز کو وہ ڈیفائی کرتی ہیں. وہ معاملہ شق قمر کا واقعہ دیکھیے, یعنی شق قمر تو قرآن مجید سے ہوتا ہے نا کہ ایک واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گیا تھا, سپلٹنگ آف دا مون, اور اس کو بنیاد بنا کے پیش کیا گیا ہے. اور آج ابھی تک ہم اس پہ مطمئن نہیں ہو پائے سائنٹیفکلی کہ یہ شق قمر کوئی سائنٹیفک اسٹیبلش چیز ہے یا نہیں ہے, لیکن بیکاز آف دا فیکٹ قرآن یہ کہہ رہا ہے, یا آپ دیکھیے اس سے بھی زیادہ قرآن ہمیں اطلاع دے رہا ہے کہ 7 آسمان ہیں. سو ہم نے تو نہیں دیکھے, مطلب ہمارے لیے تو یہ سینس نہیں بنتی, ہم نے تو ایک ہی آسمان کو دیکھا ہے, اسی کو ہم دیکھ کے مارول کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ ان کو ہم کہتے ہیں اخبار اللہ, یعنی جیسے اخبار النبی ہیں اس طرح اخبار اللہ ہیں, کہ کچھ خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. There are certain news items which God is actually informing us of, and because God, the way we have the concept of God is that ان کی ہر بات سچی ہے, تو ہم اس کی بنیاد پہ اس کو مان لیتے ہیں. روایت اس سے بالکل برعکس انسانوں کی ٹرانسمیٹ کردہ چیز ہے. پتہ نہیں وہ کیا سمجھی, کیسے سمجھی, صحیح سمجھی بھی صحیح سمجھی, جو بات بیان کی تھی وہ کیا سے کیا ہوگی. تو وہاں خدا تو نہیں بول رہا, یعنی انفیلیبل اگر کوئی ہے تو وہ خدا کا پیغمبر ہے. پیغمبر کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جب وہ موجود ہے پھر تو بالکل میں ان کی پریزنس میں ہوں گا, ان سے وضاحت بھی لے لوں گا, تو جو وہ بات کہیں گے وہ خدا کے نمائندے کے ساتھ ہم بلائنڈلی فالو کریں گے اس کو. لیکن جب پیغمبر کی بات 2-3 واسطوں کے بعد 100 سال کے بعد کوئی اور بیان کرے گا, تو اب میں جاؤں گا دیکھوں گا کہ بھئی پیغمبر نے کہی تھی یا نہیں کہی تھی. لیکن اگر وہ میں ان کے زمانے میں زندہ ہوتا, وہ مجھے کچھ بتاتے کہ ہاں میرے سامنے جو ہے وہ چاند پھٹ گیا تھا یا فلاں واقعہ ہوا تھا, جیسے ان کے بہت سارے معجزات اور ہیں, دودھ کم ہو گیا, آپ نے دودھ پہ برکت دی اور ایک پوری کی پوری آرمی نے وہ دودھ پی لیا جو کہ ایک بکری کا دودھ تھا, وغیرہ وغیرہ. تو I would have asked him directly, but now when they are reported in hadith, now the question is whether did he say these things or is it that they have been reported wrongly. So this is the approach that counts actually. جس کو, اور ایتھیزم کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا, اگر آپ گفتگو یہاں سے شروع کریں گے تو we will go in circles with atheists, کیونکہ دیکھیں ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ تو کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ چیز اگر آپ اس پہ مان رہے ہیں, اس سے نہیں مان رہے, تو کانٹراڈکٹ کر رہی ہے. ان سے آپ کو اصل میں شروع ہی سے بات کو کرنا پڑے گا, یعنی ڈسریگارڈنگ واٹ ہسٹری از, ڈسریگارڈنگ واٹ حدیث از, وہ یہ کہ خدا کا وجود پہلے اس پہ گفتگو ہو کہ وہ اسٹیبلش کیسے کیا جا سکتا ہے, یا کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. سو آئی تھنک کہ ایتھیزم کے بارے میں ہم جب بھی, ظاہر ہے بہت زیادہ ایکسپیرینس جو میرا بھی ہوا اس معاملے میں, تو صاف ظاہر ہو گیا کہ جب بھی آپ ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو یو آر ایکچولی ڈسکسنگ سرٹن کورولریز, فاؤنڈیشنل پرنسپلز فرق ہیں ان کے ساتھ. تو انلیس یو اسپیک آن دا فاؤنڈیشنز, محض قرآن اور حدیث کو ریکنسائل کرنے یا نہ کروانے, دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک مچ آف اے ڈفرنس, I would suggest. مطلب at the end of the day it comes down to blind faith. نہیں, it comes down to the fact that something is being told to us by God. یعنی دیکھیے ایک ہے خبر اللہ, ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منوائی ہیں ہم سے, وہاں تو کوئی بلائنڈ نہیں ہے. مثلا خدا نے منوایا کہ آخرت ہوگی, خدا نے منوایا کہ فرشتے ہیں, تو وہاں دلائل اس لیے کہ وہ خدا کی خبریں ہیں. ایک ہے واقعات کی خبر, دیکھیں ایک ہے ایمانیات. یہ جو جتنے بھی اخبار ہیں ان پر ہمیں کوئی یہ ایمانیات کی چیز نہیں ہے. یہ تو ایک جیسے ملکہ سبا جو تھی, ہدہد گیا اور وہ ان کا تخت لے آیا, یہ ان کو اخبار کہتے ہیں, یہ ہسٹوریکل ہیپننگز ہیں. یہ کوئی عقیدے کی چیز نہیں ہے. عقیدے کی چیزیں جتنی بھی ہیں یا شریعت کی چیزیں جتنی بھی ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ بلائنڈلی اس کو بلیو کریں. وہاں خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ میں نے آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اڈاپٹ کریں, تو یو ہیو ٹو بی انٹلیکچولی کنونسڈ. وہاں آپ کو دلائل فراہم کریں گے. جگہ آپ دیکھیں نا, قرآن مجید میں توحید اور آخرت کے جتنے دلائل ہیں پلٹ پلٹ کے ادھر سے ادھر سے,
ان کی تو ورائٹی اتنی زیادہ ہے. سو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو غور کرنے کے لیے کہتے ہیں, مشرکین کو غور کرنے کے لیے کہتے ہیں. یہ جو چیزیں آپ نے جن کی اگزامپل دی نا, یہ عقائد کی چیزیں نہیں ہیں, یہ اطلاعات ہیں, واقعات ہیں. تو ان میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے جو خداوند تعالیٰ دے رہے ہیں, اور یہ فلاں فلاں وجوہات کی وجہ سے ہم ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں. تو وہاں پہ بلائنڈ فیتھ ایک بالکل اور مفہوم میں ہوگا کہ خدا ایک ہسٹری, ایک پاسٹ ایونٹ کے بارے میں آپ کو کچھ خبر دے رہے ہیں, اور ہمارا گمان نہیں ہے کہ وہ خبر غلط ہو سکتی ہے. اگلا سوال رفیہ خواجہ کا ہے, تو رفیہ پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم ڈاکٹر شاد. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ڈفرنس ان دا شیعہ اسکالرز wrote the hadith and the Sunni scholars, did politics take part in this? Because some differences تو اتنے آئے ہیں, اس میں پالیٹکس کا کیا کوئی دخل تھا؟ دیکھیے, ایک ذہن میں یہ بات رکھیے کہ جب علوم کمپائل ہو رہے ہوتے ہیں, جب ان کی تدوین ہو رہی ہوتی ہے, تو سوشیو پولیٹیکل جو کانٹیکس ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں انسانی کمزوری کہہ لیجئے, وہ کہیں نہ کہیں در آتا ہے, اور انسان جو کچھ ریکارڈ کرتا ہے وہ بعض دفعہ پیور نہیں رہتا. تو جو لوگ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے بایسز اس میں شامل ہو جاتے ہیں. So اس وجہ سے I would say کہ this is not something which is specific to the issue that we are discussing. This happens. اور اچھا ہسٹورین اور اچھا ریکارڈ کیپر وہی ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو اس سے بلند کر سکے, اپنے آپ کو اس باعث سے ہٹا سکے, لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم نہیں کر پاتے, مطلب کرنے کے باوجود there are still a lot of things that happen. So اس کو آپ ہیومن ویکنس یا ہیومن ایرر کے کھانے میں ڈالنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اسی ہیومن ایرر کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ہم حدیث پہ اسٹڈی کرتے ہیں یا ہسٹری پہ اسٹڈی کرتے ہیں, یہ یہی تو ہے کہ کہیں ایک آدمی غلطی سے بایاس کا شکار تو نہیں ہو گیا. اچھا, اس میں جان بوجھ کے بھی بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ گھڑ رہے ہیں, they are concocted, لیکن ان کی بہرحال ان کو ہم سائڈ پہ رکھیں گے, وہ تو ہمیں بالکل معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں کنکاکشن ہوئی ہے. لیکن جہاں پہ ہیومن ایرر آیا ہے, جہاں پہ inadvertent human error ہے, so that is something which is understandable, and that is precisely something for which later scholars play their role in correcting those biases. کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ جو سنی حدیث کوٹ کرتے ہیں اور جو شیعہ کوٹ کرتے ہیں, کئی دفعہ بہت ڈفرینسز ہوتے ہیں. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپٹ دیز ڈفرینسز اینڈ یو کانٹ آرگیو ود دا شیعہز. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہم آرگیو جو ہے نا وہ کرتے ہیں کرالریز پہ. اگر آرگیومنٹ فنڈامنٹلز پہ ہو, جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ آپ ایتھیسٹ سے جب بات کریں گے, اگر آپ نے قرآن اور حدیث کی ریکنسیلیشن میں بات کی تو ایک منٹ میں بات سرکلز میں آنی شروع ہو جائے گی, اس لیے کہ وہ بیسکس پہ آپ جب متفق نہیں ہیں تو جو فروعات پہ آپ متفق ہو ہی نہیں سکتے. تو شیعہ اور اس طرح کی تمام چیزوں میں جب آپ کی بات فیصل نہیں ہوتی, اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یو آر ڈسکسنگ the effects not the causes, the root cause کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے. اور دوسری وجہ بعض واقعی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا دماغ بند کر لیتا ہے, اس کا خیال ہوتا ہے کہ جو میں نے سوچ لیا ہے بس وہ ٹھیک ہے, دوسرا آدمی جو ہے وہ چک مار رہا ہے. تو یہ بھی ایک ہیومن ویکنس ہے, اور چونکہ مذہبی لوگوں میں یہ آہستہ آہستہ زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہے کہ وہ سیلف رائٹیس ہو گئے ہیں, خاص طور سے اسکالرز بھی. سو آپ کو ان کے اندر یہ زیادہ ملنی شروع ہو گئی ہے. جتنا زیادہ ایک مذہبی ہوتا ہے انسان, اتنا زیادہ وہ سیلف رائٹیس انفارچونیٹلی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ رویے کی کمزوری ہے یہاں پہ, اور جو پچھلے آپ کو میں نے اگزامپل دی وہاں پہ علمی کمزوری ہے. دونوں چیزیں اپنا رول پلے کرتی ہیں. اگلا سوال شراز احمد کا ہے. شراز پلیز گو اہیڈ. وعلیکم السلام. وعلیکم میں السلام. آپ کی اور سید بھائی کی کنورسیشن سن رہا تھا, تو اسی سے میرے ذہن میں کوشچن پاپ اپ ہوا اراؤنڈ ریلیٹڈ ٹو آور اپروچ اراؤنڈ حدیث, رائٹ؟ جی جی. سو قرآن میں ایمانیات کی اگر ہم بات نہ بھی کریں, صرف ہسٹری کی بات کریں, تو جو میرے ذہن میں بات ابھی بھی آئی کہ a lot has to do with presuppositions about the text that we are reading. Two single liner آپ کو قرآن سے اگر ایگزامپلس دوں تو قرآن میں سورہ آل عمران میں وہ جب قرے ڈر رہے تھے, رائٹ, کہ who is going to take care of the kid, تو یہ پورا واقعہ سنانے کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیب کی خبریں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں ورنہ تم تو وہاں موجود نہیں تھے. اب ایک ہسٹری کا انسیڈنٹ ہوا ہے, ہم مانتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ ایسے ہوا ہوگا. بالکل, مطلب کوئی آپ کہہ لیں امپیریکل ایویڈنس, سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے, رائٹ, جو ہسٹری کے بیک پہ پورا ہے. رائٹ. تو اگر جب اسی قسم کی خبر ہمیں حدیث سے ملتی ہے تو ایز بینگ ہیومن بینگس ہم اپنے ایٹ دا بیسٹ آف آور نالج ہم اپنے میتھڈس اپلائی کرتے ہیں, عقل لگاتے ہیں کہ اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی نبی نے یہ کہا ہوگا. تو قرآن کے بارے میں پھر یہ جملہ تو ٹھیک لگتا ہے نا
کہ ہم نے پہلے جس بھی طریقے سے بلائنڈ فیتھ میں جس بھی طریقے سے پہلے یہ بنا لیا اسٹیبلش کر لیا اپنے ذہن میں مان لی کہ اللہ کی کتاب جی لیکن ہم اس کے ہر جملے کو پروو نہیں کر سکتے اگر عقیدے کو چھوڑ بھی دیں ہسٹری سے ریلیٹڈ بھی کئی باتیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ نے خبر دی ہے ٹھیک ہی ہوگی لیکن اس میں سپوزیشن یہ ہے کہ اللہ کے ورڈز ہیں ایسے ہی تو یہ میجر ڈفرنس ہے حدیث اور قرآن کی اپروچ جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں دو چیزیں آپ اضافہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید کی جو اپروچ ہے اس کے اندر بیسکلی جو آپ کو جو ڈاکیومنٹ ملا ہے اس کے بارے میں آپ کو دو لحاظ سے مطمئن ہونا ہے. ایک یہ کہ آج جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریویل ہوا تھا ایک, اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی قرآن ہے جو خدا نے ان کو بھیجا تھا. دیکھیں نا شروع ہسٹری ہوتی ہے لوح محفوظ سے یا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے پہلے جبریل کے ذریعے سے نبی کو بھیجا پھر نبی سے ہم تک پہنچا. تو آپ کو ویریفائی دو چیزیں کرنی ہیں. ایک یہ کہ اللہ سے جو پورا پروسیس تھا نبی کے آنے تک وہ سیف اینڈ سیکیور تھا, اور نبی سے آپ تک آنے کے لیے وہ پروسیس سیف اینڈ سیکیور تھا. تو یہ گارنٹی کر دے گا کہ خدا کی بات آپ تک پہنچ گئی ہے. تو جب خدا کی بات آپ تک پہنچ گئی ہے تو ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. جو ہمارا خدا کا کانسیپٹ ہے اس کے لحاظ سے جو بھی ہمیں اطلاع دے گا وہ بالکل ٹھیک دے گا. یہی حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. یعنی میں جیسے میں نے مثال دی نا کہ میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوتا اور وہ مجھے ایک اطلاع دیتے تو میں جیسے خدا کی اطلاع کو مانتا میں اسی کی اطلاع کو بھی مانتا کیونکہ خدا کے بہاف پہ وہ بول رہے ہیں. لیکن آئی ایم ناؤ فار ریموو فرام ہم. اب مجھے ان کی بات کوئی دوسرا آدمی بتا رہا ہے کسی ایسے ذریعے سے کہ جو مختوش ہو سکتا ہے, تو آپ میرے لیے ضروری ہے. لیکن اگر میں ان کے پاس کھڑا ہوتا اور اس وقت پوچھتا کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن میرے پاس آج موجود ہے, تو قرآن جیسے اس وقت تھا وہ ویسے ہی ٹرانسمٹ ہو رہا ہے, لیکن پروفٹ کی بات جیسے اس وقت تھی وہ ضروری نہیں کہ ویسے ٹرانسمٹ ہو رہی ہو. تو یہ وہ فرق واقع ہو گیا جس کی وجہ سے ہسٹوریکل میتھڈز میں پھر وہ تبدیلی آئی جو نیچرلی آنی چاہیے تھی. تھینک یو. کلثوم عمران آپ سب اپنا سوال کیجیے. مجھے یہ پوچھنا تھا اس لاسٹ سبجیکٹ میں ہم لوگوں نے سب سے آخر میں ایک حدیث پڑھی تھی, تو اس میں نبی نے کسی کو جو ہے وہ دو آدمیوں کے برابر گواہی کا کہا تھا کہ ان کو ایسی دے دی تھی. جی جی. تو اس میں جو انہوں نے کیا تھا یعنی انہوں نے نبی کو دیکھا کہ نبی یہ بات کر رہے ہیں اور انہوں نے آگے یہ کہا کہ یہ تو بالکل سچی بات کر رہے ہوں گے, تو اس میں انہوں نے کچھ غلط تو نہیں کیا میرے خیال سے کہ میں بھی ہوتا تو یہی ہوتا کہ میں یہی کہتی کہ نبی کہہ رہے تو صحیح کہہ رہے ہوں. تو اگر نبی نے ان کو دو آدمی گواہی پر دے بھی دیا تو اس میں غلط کیا ہے؟ دیکھیے اس میں غلط یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم تو وہاں موجود نہیں تھے. یعنی گواہی تو اس کی تو نہیں انہوں نے مانگی تھی نا, کہ وہ تو پتہ ہی تھا کہ وہ سچے ہیں, وہ تو کوئی بھی آدمی ان کو ٹیسٹیفائی کر دیتا. گواہی اس پہ مانگی تھی کہ جو سودا اس بدو کے ساتھ ہوا تھا گھوڑے کی خریدنے کا, وہ کہتے ہیں اس وقت تو میں اکیلا تھا. یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت خزیمہ بن ثابت انصاری تو موجود ہی نہیں تھے, وہ تو بعد میں آئے ہیں جب یہ ان کا آپس میں تو تکار شروع ہوئی ہے, بحث شروع ہوئی ہے. تو گواہی تو اس پہ لی جا رہی تھی. وہ جو بدو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اگر آپ یہ ایک سودا کیا ہے تو گواہ لے کے آئیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے, میں تو اکیلا ہوں. تو خزیمہ کہتے ہیں نہیں جی میں بھی گواہ ہوں. وہ کہتے ہیں آپ تو تھے نہیں اس وقت. وہ کہتے ہیں میں بے شک نہیں تھا لیکن میں نے آپ کو سچا مان لیا. تو کبھی آپ غور کریں یہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت کی جو درجہ مجروح ہوتی ہے کہ گواہی مانگی گئی ایک ایسی چیز کے بارے میں کہ جس کو ماضی میں 10 منٹ 15 منٹ پہلے ہو چکی تھی, اور کہا گیا تھا کہ اس پر آپ یو پریزنٹ سم ادر وٹنس. بدو نے یہ کہا تھا, آپ نے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ خزیمہ آگے بڑھ کے آئے, انہوں نے کہا جی کہ بس چونکہ آپ سچے ہیں تو میں نے آپ کی سچائی کی بنیاد پہ میں گواہ ہوں کہ آپ نے جو اس وقت بات کہی ہوگی وہ ٹھیک ہوگی. تو کوئی لیگل سینس میں یہ بات اسی حص کو آپ کیسے ایکسیپٹ کریں گی کہ جس پروفٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سودا انہوں نے کیا ان دا پریزنس in not anyone's presence except that Bedouin, and now he is extending the fact and saying کہ نہیں ہاں خزیمہ بن ثابت آپ کی گواہی کو بھی میں مان لیتا ہوں اگرچہ آپ موجود نہیں تھے, چونکہ آپ مجھ پر ایمان لائے ہوئے ہیں لہٰذا آپ کی گواہی ایکسیپٹیبل ہے. تو یہ کیسے سینس بنے گی اس کی؟ Let's take another question from Shiraz. شہزاد بھائی آپ سے اور میں نے سر گاندھی صاحب سے مختلف ٹاپکس پہ, یہ آپ لوگوں کا پرائمری آرگومنٹ نہیں ہے, آلریڈی نو دیٹ, لیکن یہ جملہ سنا ہوا تو اس پہ تھوڑی سی آپ سے الیبوریشن چاہیے کہ فلانی حدیث یہ مطابق میں نہیں ہے تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اور حدیثیں ہیں, یا سیاستہ میں نہیں ہے لیکن اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اور حدیثیں ہیں, along those lines آپ کوئی سینٹینس کہتے ہیں, رائٹ. So I was thinking in my head کہ none of those muhaddis claim
کہ انہوں نے کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تمام حدیثیں چاہے وہ جتنی بھی امپورٹنٹ ہو وہ جمع کر دی. اگر بخاری میں نماز سے ریلیٹڈ حدیثیں ہیں تو نماز کی ہر چیز بخاری کی حدیثوں میں نہیں ہوگی. We have to look at Muslim and others. جی بالکل ٹھیک. تو کیا یہ آرگیومنٹ بنتا ہے کہ مطلب مطلع امام مالک پر مطلب 500-600 حدیثیں ہوں رفلی. اٹس اے اسمال بک ایز کمپیئر ٹو بخاری اینڈ مسلم's collection, اسپیشلی امام احمد ابن حنبل کی collection کو آپ ہیں مطلع بہت چھوٹی بک ہے. تو وہ اگر بک بڑی ہو یا چھوٹی ہو, اگر کوئی محدث اس پہ ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ حدیثیں لایا ہے لیکن کچھ اور حدیثیں اگر اس کے پاس ہوں, آئی ایم سیئنگ اف وہ نہیں لایا, تو اس کا نہ لانا کسی بھی قسم کا آرگومنٹ ہو سکتا ہے. جی میں آپ کی بات سمجھ گیا. دیکھیں اس کو آپ ایسے دیکھیے کہ اس محدث کی ایک حیثیت ہے, اور وہ حیثیت یہ ہے کہ جو حدیث کو ایکسیپٹ کرنے کے معیارات اس نے بنائے ہیں وہ سب سے زیادہ اسٹرینجنٹ ہیں, بخاری کے سب سے زیادہ اسٹرینجنٹ ہیں, سب سے زیادہ ٹف ہیں. اگر وہ کسی حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ان معیارات کی وجہ سے, اور اسی وجہ سے اب یہ دیکھیے نا کہ سیاہ ستہ کو جو حیثیت حاصل ہوئی ہے کہ بخاری کے علاوہ جو دوسرے 5 حضرات ہیں ان کے بھی جو معیارات ہیں وہ بہت قوی ہیں, سخت ہیں, اور ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی اسکرائب ہو سکتی ہے تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو وہ لے آئیں. تو یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ ٹاپک ان کے سامنے نہیں آیا, وجہ یہ ہے کہ ان کی جو اپلیکیشن تھی آف دوز پرنسپلز وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس کی اسکرپشن اگر اس اسٹرانگ کیپیسٹی میں پروفٹ کے ساتھ ہوگی تو ہم اس کو درج کریں گے. تو یہ کنورسلی اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جس کو انہوں نے چھوڑا وہ وہاں چھوڑا کہ جہاں پہ ان کے جو اصول تھے انہوں نے ظاہر ہے آپ دیکھیے نا انہوں نے انتخاب کیا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے 7,000 روایتیں بس جمع کر دی ہیں, انہوں نے 70-80 ہزار, بلکہ بعض لوگ اس سے زیادہ مبالغہ کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے 2 لاکھ, کوئی کہتا ہے 3 لاکھ, جو میرے خیال ہے ان لائکلی ہے, لیکن ایک بڑے جمع غفیر سے کشید کر کے وہ نکالا ہے ان پرنسپلز کو اپلائی کر کے, جس کے نتیجے میں پھر سیاستہ کو حیثیت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ روایتیں جو ان سے باہر ہیں وہ پھر اس درجے کی نہیں ہیں, کیونکہ جو معیارات ان کے ہیں وہ ان کے نہیں ہیں. جو سیاستہ کے باہر کے لوگوں کے معیارات ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں گے نا آپ پہ خود واضح ہو جائے گا کہ وہ کمزور روایتوں کو بھی جمع کر رہے ہیں, وہ کمزور روایتوں پہ بھی کامنٹ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ سیاستہ کے اندر جو ترمذی ہیں وہ اس بات کو اپنی جو صحیح ترمذی ہے اس میں بیان کر دیتے ہیں کہ میں نے روایت بیان تو کر دی ہے لیکن حسن غریب, یعنی یہ بھی بیان کر دیں گے حسن ہے یہ غریب ہے, یا بعض کے بارے میں صرف کہہ دیں گے کہ غریب ہے. غریب کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس وجہ سے چونکہ ان 6 کے معیارات اتنے اسٹرانگ تھے کہ ان کے بارے میں پھر جنرل کنسنسس یہ بن گیا کہ اگر یہ روایت کوئی جو ان کے معیار پوری اترتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی اتنی اس کی اسٹرینتھ ہے کہ ہم اس کے بارے میں کلام کر سکتے ہیں کہ لائکلی ہوڈ ہے کہ پروفٹ نے کہا ہوگا. جو اس سے باہر ہیں چونکہ ان کے معیارات اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں حدیث کو کلیکٹ کرنے کے, اور وہ ضعیف روایتوں کو بھی بعض دفعہ لے لیتے ہیں, تو پھر یہ آرگومنٹ بن جاتا ہے کہ بھئی اگر کسی روایت کو سیاستہ نے نہیں لیا اور کسی روایت کو, اور یہ بہت امپورٹنٹ آرگومنٹ ہے کہ بخاری نے نہیں لیا جس کے سب سے اسٹرانگ ہیں, تو پھر کوئی وجہ ہونی چاہیے, پھر ہم کچھ اور کرائم دیکھیں گے. یعنی دس از ناٹ دی اونلی تھنگ, اٹ ول جسٹ ریز اے ریڈ فلیگ کہ بھئی ناؤ دیر از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی فشڈ آؤٹ بسائڈز دس. تو یہ ایک سپورٹنگ چیز ہے اگین کہ بھئی آؤٹ سائڈ بخاری کوئی چیز پائی جا رہی ہے یا آؤٹ سائڈ سیاست کوئی چیز پائی جا رہی ہے, then this is something which is very rare, especially when the subject is so important as collection of the Quran maybe or some other basic issues of religion. Thank you so much. Dr. Shahbad, considering we don't have any other questions, so I would like to thank you on behalf of all the participants and from myself as well. So آپ کو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں on next Sunday جی انشاءاللہ we'll see you again. Okay, all the best. خدا حافظ.